وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ پاک نے انسانیت کا وجود ایک خاص مقصد کے تحت کیا ہے. جس وقت اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کرنا چاہا، اپنے اس منصوبے کو عمل میں لانا چاہا، تب اللہ تعالی نے فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کیا اور یوں فرمایا کہ میں انسان کو، آدم کو وجود بخشنا چاہتا ہوں اور اس کی ذریت اور اس کی نسل کو برپا کرنا چاہتا ہوں. جب اس منصوبہ خداوندی کا علم فرشتوں کو ہوا تو فرشتوں نے بہت ادب اور احترام سے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے ایک اشکال کو اللہ کے سامنے رکھا. وہ کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ کوئی معارضہ نہیں تھا، وہ صرف ایک اشکال تھا جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. انہوں نے اللہ کے سامنے رکھا اور یہ عرض کیا کہ پاک پروردگار، کسی مخلوق کے وجود کی ضرورت اپنی تسبیح و تحمید کے واسطے ہوگی، اپنی عبادت اور ذکر کے واسطے ہوگی، تو ہم بھی تو اس کام کے لیے موجود ہیں، بڑی تعداد میں ہیں. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اور جس قوم کو آپ پیدا کرنے جا رہے ہیں، یہ ایسی مختار اور با اختیار قوم ہوگی کہ یہ آپس میں لڑے گی، خون خرابہ کرے گی اور ایک دوسرے کو قتل کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ایک مختصر سی بات کہی: انی اعلم ما لا تعلمون. سارے قرآن مجید کی تلاوت سے اور مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ کبھی اپنی بات کو حکیمانہ انداز میں بتاتے ہیں، کبھی حاکمانہ انداز میں بتاتے ہیں، کبھی بہت اختصار کے ساتھ اور کبھی بہت تفصیل کے ساتھ. جیسا موقع ہوتا ہے، جیسی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کلام فرماتے ہیں. یہاں فرشتوں کو اپنی حکمتیں اور مصلحتیں بتانے کی ضرورت نہیں تھی اور وہ ان کی سمجھ میں آنے والی بھی نہیں تھی. اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا: میں جو جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے ہو. میں اپنے علم کے مطابق ایک انقلاب لا رہا ہوں اور کائنات میں ایک تبدیلی لا رہا ہوں. ہم انسانوں سے پہلے جنات اس دنیا میں رہتے تھے. یہاں کی آبادیاں، یہاں کے پہاڑ، یہاں کے وادی، سب جنات کی آبادی سے معمور. اللہ تعالیٰ یہاں تبدیلی لانا چاہ رہا اور ان کے بجائے دوسری مخلوق کو وجود بخشنا چاہ رہا تھا. اس لیے آدم علیہ السلام کو بہرحال بنایا. جب آدم علیہ السلام بنائے گئے، قرآن کہتا ہے کہ مٹی منگوائی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ سے اور پانی منگوایا. اس پانی میں اس مٹی کو سڑایا اور جب اس میں خوب چکنائی پیدا ہو گئی تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ایک مجسمہ تیار کروایا. کہا تو یہ کہ میں نے اپنے 2 ہاتھوں سے بنایا ہے، خلقت بیدیا، لیکن یہاں مراد ہے اس کی قدرت. میں نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، پیدا کر دیا اللہ پاک نے ان کو. جب ان کا مجسمہ بن گیا، اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اسی زمانے میں جبکہ وہ اپنے بننے کے مرحلے میں تھے، امام الانبیاء خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبوت کے لیے اور نبیوں کی امامت کے لیے منتخب فرما دیا. ارشاد ہے انا خاتم النبیین
وآدم لمنجدل بین الماء والطین، میں اس وقت آخری نبی طے کر دیا گیا جبکہ ابھی آدم مٹی پانی کے بیچ میں تھے، ابھی ان کا گارا سڑ رہا تھا، ابھی وہ بنائے بھی نہیں گئے تھے، تب اللہ پاک نے مجھے آخری نبی چن لیا اور منتخب کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بنی نوع انسانیت کے فرد اول کے پیدا ہونے سے پہلے امام الانبیاء بنا دیے گئے، افضل الانبیاء بنا دیے گئے اور آخر الانبیاء بنا دیے گئے، اور سب فضیلتیں اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی جس کا ظہور بعد میں ہوا۔ ارشاد فرمایا انا الاول وانا الاخر وانا الحاشر، میں ہی پہلا ہوں اور میں ہی آخری ہوں۔ پہلا ہوں کا کیا مطلب؟ نبوت کی تجویز کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں، آخر ہونے کا مطلب ظہور کے اعتبار سے سب سے آخر، آپ کے بعد کسی کا ظہور نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، یوں ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی میرا مبعوث ہونا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی میرا مبعوث ہونا ہے، یعنی آپ کی بعثت کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد کوئی نبی آنا نہیں، اور جب کوئی نبی آنا نہیں تو ان کی نبوت جب تک رکھنا ہے رکھ کر قیامت قائم کر۔ اس لیے فرمایا میرا آنا یہ قیامت کی پہلی نشانی، کیونکہ اس کے بعد کسی کا آنا نہیں، اور اگر کسی اور کو بھی اللہ کو بھیجنا ہوتا تو پھر ابھی قیامت اور دور کر دی جاتی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو نبوت کے سلسلے کا اختتام ہو گیا۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اگر اس عقیدے میں انسان کسی قسم کی کوتاہی کرتا ہے تو وہ بالیقین مسلمان نہیں رہتا۔ پہلے سے سمجھتا ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے، بعد میں اس کے ذہن میں کوئی وسوسہ آ گیا اور اس وسوسے کو اس نے مان لیا تو اب مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، رسول مانتا ہوں، اور امام الرسل مانتا ہوں، اور نبی الانبیاء مانتا ہوں، سب مانتا ہوں، مگر آخری نہیں مانتا، تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ اس کو آخری بھی ماننا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے صاف لفظوں میں، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ اصل میں ایک موضوع ہے جو اس سورت کی پہلی آیت سے چل رہا ہے، اور وہ موضوع بالکل دوسرا ہے، لیکن اس کے اخیر میں لا کر اللہ تعالی نے ایک حقیقت کا بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں تھی، ہوئی لیکن وہ پلی بڑھی نہیں، بچپن میں انتقال کر گئی۔ جو خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے تھے وہ تو شیر خارگی میں انتقال کر گئے، اور جو آپ کی باندی سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، حضرت ابراہیم 2 سال کے ہوئے، اس کے بعد وہ بھی انتقال کر گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کی نسل منقطع ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، منقطع تو ان کی نسلیں ہو گئیں اور بھلا دی گئیں جن لوگوں کو آپ سے عداوت و دشمنی تھی، اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ قیامت تک قائم رکھے گا اور آپ کی نسلوں کو قائم رکھے گا۔ اللہ کا نظام ہے، نرینہ اولاد نہ رہنا تھا، نہ رہی حضور علیہ السلام کی۔ ہاں، ایک خوش قسمت سعادت مند نوجوان تھے جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور اس کا بھی بڑی
عجیب اور حیرت انگیز تقریب ہے۔ جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ خدیجہ طاہرہ سے نکاح فرمایا، تو اسی دن، جس دن آپ ان کے گھر میں تشریف لائے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اس وقت مکہ مکرمہ کی سب سے مالدار ترین خاتون میں ہوں، جتنا مال میرے پاس ہے پورے مکے کے پاس نہیں، لیکن آج یہ میں اپنا سارا مال آپ کو ہبہ کرتی ہوں، آپ کو اپنی طرف سے تحفے میں دے دیتی ہوں، اب میرا نہیں کوئی مال ہے، سب آپ کا ہو گیا، اور یہ میرے غلام ہیں، یہ سب میں آپ کو ہبہ کر دیتی ہوں، اور یہ میری باندیاں ہیں، ان سب کو میں ہبہ کر دیتی ہوں۔ اپنی ملکیت میں سیدہ خدیجہ نے کچھ نہیں رکھا، سب نبی کو ہبہ کر دے دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے غلاموں سے فرمایا، بھائی تم سب آزاد ہو، میں کسی کو غلام رکھنا پسند نہیں کرتا، جب مجھے مل گئے ہو تو اب آزاد ہو، میں غلام نہیں رکھوں گا کسی کو۔ باندیاں تو عورتیں ہیں، ان کو بدر جولا میں اپنے باندی بنانے، ان سب کو آزاد، جاؤ سب آزاد ہو، جہاں چاہ رہو، جیسے چاہے رہو، آزاد کر دیا۔ غلاموں کو بھی آزاد کر دیا، اور جو مال تھا اس مال کو حضور علیہ السلام نے گھر میں رکھا رہا، لیکن اس سے آپ نے اپنی گھر گرہستی نہیں چلائی، اپنا گھر اپنی تجارت سے، اپنی محنت سے چلایا، اور خدیجہ کا دیا ہوا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، غریبوں کو دیا، یتیموں کو دیا، بیواؤں کو دیا، قرضے چکانے میں دیا، لڑنے والوں بھیڑنے والوں کو ملانے میں خرچ کیا، ہر ضرورت میں خرچ کر دیا تھا، سماجی خدمتوں میں، سوشل ورک میں یہ سارا پیسہ خرچ کیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا گھر اپنی آمدنی سے اور اپنے خرچ سے چلایا۔ ان غلاموں میں جن کو آپ نے آزاد کر دیا تھا، ایک بچہ تھا، وہ آپ کے پاس سے نہیں گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، میں نے سب کو آزاد کر دیا، تم بھی آزاد۔ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ جیسے کی غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہوں، مجھے آزادی خوشی کی بات نہیں ہے، آپ آزاد کر کے ہمیں خوش کرنا چاہ رہے ہیں، آزاد ہو جانا میرے لیے خوشی کی بات نہیں ہے، آپ اپنی غلامی میں مجھے قبول کر لیں، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے، اس سے میرا دل خوش ہوگا۔ پھر اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے چچا آئے، اور وہ یمن کے ایک آزاد گھرانے کے فرد تھے، جسے چرا کر کسی نے لا کر حجاز کے بازار میں بیچ دیا تھا، اور حضرت خدیجہ کے تاجروں نے اس کو خرید لیا تھا۔ وہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے، ان کا باپ رو رو کر کے برا حال ہو گیا تھا، خاندان پریشان تھا، ڈھونڈتے 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 حجاز پہنچے، پھر مکہ میں پہنچے، کسی نے بتایا کہ بھائی یہ نام کا، یہ شکل و شباہت کا بچہ ہو سکتا ہے خدیجہ کے غلاموں میں ہو۔ جب وہاں تک پہنچ گئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ بچہ ہمارا ہے، اس وقت تک آپ نے رسول ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، یہ آپ کی نبوت سے پہلے کا واقعہ، یہ بچہ ہمارا ہے، اور ہم آزاد قوم ہیں، انہیں چوری کر کے لا کے بیچا گیا ہے، ماں تڑپ رہی ہے، باپ بے چین ہے، آپ اس بچے کو ہمارے حوالے کر دیجیے، اور جو اس کی قیمت لینا چاہیں لے لیجیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں انسانوں کا کاروبار نہیں کرتا، نہ ان کو بیچتا ہوں نہ خریدتا ہوں، لیکن یہ بچہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے پاس رہنا چاہتا ہے، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں روکوں گا نہیں، اور اگر یہ یہیں رہنا چاہے تو میں زبردستی بھیجوں گا نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام نے بتا دیا۔ ان لوگوں سے کہا، تم اپنے بچے کو سمجھاؤ بجھاؤ، لے جاؤ، میں روکوں گا نہیں کسی کی اولاد۔ ان لوگوں نے ہر ممکن کوشش کی اس بچے کو تیار کرنے کی کہ واپس گھر چلے، لیکن اس بچے نے کہا کہ سارا خاندان آ کر ان کا غلام بن جائے، میں تو نہیں آؤں گا غلامی چھوڑ کر۔ جب اس کے اس اصرار کو، اس ضد کو
اور حضور سے اتنی اعلیٰ درجے کی محبت کو آپ نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے، کہنے لگے کہ بھائی یہ تو آپ ہی کے پاس رہنا چاہتا، آپ ہی رکھ لیجئے، اس کا خیال دھیان رکھیے۔ حضور نے فرمایا زید تو آج سے میرا غلام نہیں، میرا بیٹا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن ان کو بیٹا بنا لیا، اور یہ بیٹا ہونا اتنا مشہور ہوا کہ مکے کے سماج میں زید ابن محمد کہا جاتا تھا، زید ابن حارثہ نہیں کہا جاتا، زید ابن محمد کہا جاتا تھا۔ اور حضور علیہ السلام بھی ان کو بیٹا سمجھتے تھے، بیٹوں کی طرح، اپنی بیٹیوں کی طرح اس بیٹے کی پرورش کی آپ نے، منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ ہمیشہ سے زمانے میں اس کا رواج تھا، اس زمانے میں بھی تھا، آپ نے بنایا۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام نے بعد میں، اس واقعے کے بعد میں جب اللہ کے احکامات آنا شروع ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس کو تو جائز رکھا کہ کوئی کسی کو اپنا بیٹا بیٹی بنا لے، لیکن اس کے لیے شرائط لگا دیے، قوانین لگا دیے۔ مثلا کسی کے بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیا، اور اس کی بیوی نے اگر شیر خوارگی کے زمانے میں دودھ نہیں پلایا تو جب یہ بچی بڑی ہو جائے گی تو یہ منہ بولا باپ پردہ کرے گا اور بچی اس سے پردہ کرے گی، اور جو منہ بولی اولاد ہوتی ہے یہ بیٹا بنا کر رکھی جا سکتی ہے، لیکن یہ وراثت کے حقدار نہیں ہوں گے، وراثت ان کو ہی ملے گی جو حقیقی اولاد ہیں، انہی کو ملے گی۔ اس طرح بہت سے احکام ہیں، اور یہاں تک کہ باپ کی نسبت بدلنا بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ جس کا بچہ ہے اسی باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ چنانچہ سورہ احزاب کی آیتوں کے نازل ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ اب کوئی بھی اس کو زید ابن محمد نہ کہے، ان کے والد کا نام حارثہ ہے، زید ابن حارثہ کہنا۔ چنانچہ اس کے بعد سے پھر یہ نام بدلا ان کا، زید ابن حارثہ ہوا۔ آج کتنے مسلمان ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی، یا نرینہ نہیں ہوتی، یا بیٹی نہیں ہوتی، اور اپنے عزیزوں سے لے لیتے ہیں، کرتے ہیں، ٹھیک ہے کرو، یہ سب گنجائش ہے، لیکن نسب نہیں بدلے گا، خاندان نہیں بدلے گا، باپ کی نسبت نہیں بدلے گی۔ اپنا نام لگا کر اس کا نام لینا، یا اپنے باپ کا نام چھوڑ کر دوسرے نام سے اپنے کو منسوب کرنا اسلام میں قطعاً حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ اپنا جس نے پیدا کیا ہے وہی تمہارا باپ ہے، اسی کا نام لینا، اسی کے نام کی طرف منسوب کرنا۔ اس لیے قرآن مجید میں جب اس کا حکم آیا تو حضور نے منع فرما دیا، اور یہ قرآن میں سورۃ الاحزاب میں یہ حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، آج بھی موجود ہے کہ جن کو تم اپنی زبان سے بیٹا کہتے ہو وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، حقیقت میں نہیں بن سکتا، اس وجہ سے بیٹے جیسا سلوک کر کے پالو، پرورش کرو اور محبت کرو، لیکن ان کو ان کے باپ سے کاٹ نہیں سکتے۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ حضور ہی کے پاس رہے، نام تو خیر باپ کا لگ گیا، پھر سے زید ابن حارثہ کہلائے جانے لگے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ جوان ہو گئے تو ان کی نکاح کی فکر کی، اور جیسے اپنی بیٹیوں کے رشتے کیے ایسے ہی اس منہ بولے بیٹے کے لیے بھی، جس کو عربی میں متبنہ کہتے ہیں، اس متبنہ کے لیے بھی آپ نے کوشش کی، اور اس سلسلے میں آپ نے اپنے ہی خاندان کی ایک معزز خاتون حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا۔ ان کے بھائی عبداللہ بن جحش کو بلایا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ زید کا نکاح کر دوں، اور تمہاری بہن ابھی شادی شدہ نہیں ہے، اس کے نکاح کی ضرورت ہے، تو کیوں نہ زید سے کر دیا جائے۔ تو عبداللہ ابن جحش نے کہا یا رسول اللہ، اگر یہ آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، ابھی فوراً کچھ سوچنا نہیں، اور اگر آپ مجھ سے مشورہ لے رہے ہیں، کچھ بولنے کی گنجائش دے رہے ہیں، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید یہ نسبت جم نہیں پائی۔ انہوں نے اپنی رائے رکھ دی، حضور علیہ السلام کا منشا کرنے کا ہی تھا۔ پھر انہوں نے کچھ نہیں کہا، بہن سے بات کی کہ نبی چاہتے ہیں کہ زید سے تمہارا نکاح ہو، لہذا تم تیار ہو جاؤ۔ وہ راضی ہو گئی اور یہ نکاح ہو گیا، اور حضرت زینب کے گھر پہنچ گئے۔
لیکن ہوا وہی جس کا کھٹکا ان کے بھائی کو تھا کہ حضرت زید ابن حارثہ وہ یمن کے رہنے والے تھے، ان کی تہذیب الگ تھی، ان کا کلچر الگ تھا، اور حضرت زینب قریشیہ تھیں، یہ بہت اعلیٰ درجے کے لوگ، بہت بڑے خاندان کے لوگ تھے، تو ان کی سوچ ذرا الگ تھی، تو دونوں میں جم نہیں رہا تھا۔ یہ کفوت ہے، بات دین کی ہے، اسی میں اس کو سمجھ لیجئے۔ جو صاحب اولاد ہیں، جو کل صاحب اولاد ہو جائیں گے، اس کو سمجھ لیجئے، رشتے میں اصل تہذیب اور کلچر کی برابری کو دیکھنا ہوتا ہے ایمان اور دین کے بعد۔ اگر آپ اس کو نہیں دیکھیں گے، ڈگریوں کو دیکھیں گے، شکلوں کو دیکھیں گے، پیسے کو دیکھیں گے، تو جمنے والی بات نہیں۔ آج جتنے طلاقیں ہوتی ہیں اور توڑ ہوتے ہیں، اور جتنے معاملات نا اتفاقی پر منتج ہوتے ہیں، وہ سب اسی بات کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے۔ جو چیز دیکھنے کی نہیں تھی، دیکھنے کی تھی، اسے چھوڑ دیا، اور جو دیکھنے کی نہیں تھی اسے دیکھتے رہے۔ تو اس لیے خیر یہ ضمنی بات ہے۔ میں آگے آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نکاح کر دیا۔ انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ، میرا زینب کے ساتھ جوڑ نہیں لگتا اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو چھوڑ دوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسی غلطی نہیں کرو، رو کے رکھو اپنے پاس، صبر کرو، جوڑنے کی کوشش کرو، ملاپ کی کوشش کرو، اسباب ڈھونڈو، اس کو دور کرو، کیونکہ طلاق اچھی چیز نہیں۔ حضور علیہ السلام نے منع کر دیا۔ وہ پھر ایک دفعہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے زینب سے کوئی شکایت نہیں، لیکن میری ان کی بنتی نہیں، جمتی نہیں ہے، اور اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ان کو آزاد کر دوں، علیحدہ کر دوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رو کے رکھو، ایسا نہیں کرو، یہ ارادہ مت کرو، یہ اقدام مت کرو۔ آپ نے ان کو رو کے رکھنے کے لیے پھر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی، اور اسی سورہ احزاب کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے نبی، جب زید اپنی بیوی کو طلاق دے چکے، ہم نے زینب کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا ہے، کر دیا اللہ نے عرش کے اوپر۔ یہی حضرت زینب کی خصوصیت ہے کہ سب نکاح نبی کے زمین پر ہوئے، اور حضرت زینب کا نکاح نبی سے عرش پر ہوا، آسمانوں پر ہوا۔ یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اور حضرت زید کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے نا اتفاقی زبردستی نہیں کی، انہوں نے اسی میں حضرت زینب کی خیریت عافیت سمجھی، خیر یہ سمجھا کہ ان کو چھوڑا جائے، کیونکہ حضرت زید ظلم نہیں کرنا چاہتے تھے کسی پر۔ ایک مجبوری تھی کہ دونوں کا جمتا ہی نہیں تھا مزاج، اس لیے اس موقع پہ چھوڑا تھا۔ تو حضرت زید بھی قصوروار نہیں تھے، ان کو یہ انعام ملا کہ اللہ نے قرآن میں ان کا نام نازل کیا، جو کسی صحابی کو شرف حاصل ہوا، حضرت زید کو شرف حاصل ہوا۔ فلما قضا زید منہا وطرا، جب زید اپنی بیوی کا فیصلہ کر دیں گے، زوجنا کہا، ہم نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا۔ یہ اللہ نے نازل فرمایا۔ اب آپ نے حضرت زید ہی سے کہا کہ جاؤ زینب سے کہہ دو کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور یہ آیت ان کو جا کر سنا دو۔ اب وہ میری بیوی ہیں، اللہ نے نکاح پڑھا، اللہ نے میرے سے شادی کر دی، اب وہ میری بیوی ہیں، آج سے میں آؤں گا ابھی گھر، اور پہلے تم اطلاع تو کر دو، یہ آیت سنا دو جا کے۔ تو حضرت زید گئے، تھوڑی دیر پہلے تک وہ شوہر تھے حضرت زینب کے، لیکن اب جب یہ آیت لے کر، پیغام لے کر ان کے گھر پر پہنچے، تو حضرت زینب جیسے گھر قریب آیا، حضرت زید حدیث میں آتا ہے الٹے ہو گئے، پیٹ گھر کی طرف کر دی، اور الٹے پاؤں جاتے ہوئے دروازے سے جا کے ٹیک لگائے، اور دروازے کے باہر سے آیت پڑھ کے سنائی۔ یہ تھا صحابہ کرام کا دین پر عمل کرنے کا معاملہ، اللہ کی شریعت کا احترام۔ اب غیر ہو گئی ہے وہ، لہذا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی ہو گئی ہیں، آپ کی زوجہ ہونے کا بھی احترام پیدا ہوا، اور اب میرے لیے غیر ہو گئی، اس کا بھی احترام۔ لہذا الٹے گئے کہ کہیں نظر نہ پڑ جائے میری،
چہرہ ادھر کیا، پیٹھ ادھر کر کے گئے اور دروازے سے لگ کے کھڑے ہو گئے قریب میں، وہاں سے زور سے پڑھ کے سنایا یہ آیت شریفہ کو۔ اب اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے شام کو گھر میں، اور مختصر سا ولیمہ حضور علیہ السلام نے کیا، کچھ لوگوں کو بلایا اور ان لوگوں نے وہاں کھانا کھایا، اور اس کے بعد باتیں کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔ اس سلسلے میں بھی اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، نبی کے دسترخوان کی طرف نظر لگا کر نہ رہا کرو، اور اگر نبی بلائیں تو جاؤ اور کھاؤ خوشی سے، اور جب کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ۔ تم کھانا کھا کے وہیں دولہے کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو اور باتیں کر رہے ہو، رات بیتتی جا رہی ہے، نبی کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن وہ تم سے حیا کر رہے ہیں۔ اللہ حیا نہیں کرتا، آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کر۔ اور جو 10 بجے 11 بجے شادی خانے کو جاتے ہیں اور 3-4 بجے نکلتے ہیں، وہ سوچ لیں کہ یہ آیت ہمیں کیا تعلیم دیتی، ہمیں یہ آیت کیا تعلیم دیتی ہے، اسے سوچ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں، ایسی غلطی تم کبھی مت کرو۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، کھانا کھاتے ہی نکل جاؤ، وہاں بیٹھ کے باتیں مت مارو اور گپاشی مت کرو وہاں بیٹھ کر کے۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، تمہارا یہ عمل نبی کو ایذا دے رہا تھا، اس لیے کہ آپ کو اپنی بیوی سے خلوت میں دیر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ تم سے شرما رہے تھے کہ مہمانوں کو کیسے جانے کے لیے کہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اللہ حق کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اس لیے مسلمانوں کو پابند کرتا ہے کہ جب آپ جاؤ شادی میں، کھانا کھاؤ پہلے جلد سے جلد اور جلدی واپس ہو جاؤ، وہاں بیٹھو نہیں، تاکہ یہ دولہا دلہن جلدی اپنے گھر جا سکے اور اپنی شادی کے مقصد کو پورا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں تہذیب سکھا رہا ہے، ہم کیسی غیر مہذب قوم ہو گئے۔ اللہ ہمیں تہذیب سکھا رہا ہے جینے کے واسطے کہ کیسے جینا چاہیے۔ واقعی میں نے ایک کتاب میں پڑھا، ایک بہت بڑا انگریز مورخ ہے اور اسکالر ہے قریب زمانے کا، وہ یہ کہتا ہے کہ یورپ کی ترقیوں میں کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں زیادہ حصہ انہوں نے اسلام سے نہ لیا ہو، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس کا زیادہ حصہ اسلام سے نہ لیا گیا ہو۔ یعنی تقریباً یورپ کی ترقی کے پیچھے نبی کی سماجی اور تہذیبی تعلیمات کا اثر ہے۔ یہ کہیں بھی نہیں تھی، کسی کے دین میں نہیں تھی، کسی کے دھرم میں نہیں تھی، انہوں نے اسلام میں سے لیا اور لے کر وہ ترقی کر گئے اور چھوڑ کے ہم پیچھے ہٹ گئے، ہم پیچھے ہٹ گئے چھوڑ کے، اور وہ لے کے ترقی کر گئے۔ اب ہم ان کو دیکھتے ہیں، صاحب یہ ترقی یافتہ قومیں ہیں، ان کو کس نے ترقی دی؟ تمہاری نبی کی تہذیب نے ان کو ترقی، لیکن ہم نہیں جانتے۔ خیر یہ دوسرا موضوع ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ اب جب کہ یہ نکاح ہوا اور یہ خبر پھیل گئی مدینہ منورہ میں، دشمنان اسلام ہمارے نبی کو بدنام کرنے کے لیے ہر ممکن کھوج کرتے تھے، تجسس کرتے تھے، تحسس کرتے تھے، کوئی مل جائے بات۔ لیکن وہ ایک ایسا پیارا وجود تھا اور ایک ایسی پاکیزہ زندگی تھی جس پر کسی بڑے سے بڑے دشمن کو، اپنے کو، پرائے کو، رشتہ دار کو، اجنبی کو ایک بار ایسی بات نہیں ملی جس کو لے کر وہ ان کی حیثیت کو مجروح کرے اور ان کے کردار کو داغدار کرے۔ ایک نہیں ملی، 40 سال 53 سال مکے میں کسی کو نہیں ملی اور 10 برس مدینے میں رہے کسی کو نہیں ملی، کوئی نہیں پکڑ سکا۔ ہاں دوسرے تہمتیں لگا کے الزامات، مگر آپ کی ذات میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے کردار میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ لیکن اب جب یہودیوں نے دیکھا کہ صاحب انہوں نے بہو سے شادی کر لی، کیونکہ اس زمانے کے سماج میں، رواج میں وہ بہو تھی، انہوں نے بہو سے شادی کر لی ہے، بس ان کو موقع مل گیا اور سارے مدینے میں ڈھنڈورا پیٹا اور سارے مدینے کے اندر یہ کہا دیکھو بہو سے شادی کر لی، دیکھو بہو سے شادی کر لی۔ اب ایک ملا تھا ان کو اٹھانے کے واسطے ایشو، یہ ایشو لے کر کے آپ کو بدنام کرنا شروع۔ اس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی،
ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد آپ کے مردوں میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرما رہا ہے محمد تم مردوں میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں۔ رجال کہتے ہیں بالغین کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے والد ہیں، بیٹوں کے والد ہیں، لیکن وہ اطفال تھے، وہ رجال نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور بچپن ہی میں گزر گئے، اس لیے من رجالکم کہا، تم مردوں میں سے کسی مرد کے وہ والد نہیں ہیں۔ جب نہیں ہے تو بہو کہاں سے آئی؟ اور یہ تہمت لگانے کے واسطے تمہیں کیسے منہ ہوا اور کیسے تمہاری زبان کھلی؟ ان کی کوئی بہو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کسی بالغ مرد کے والد نہیں ہیں۔ ابا احد من الرجال ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پھر ہیں کیا؟ ولکن رسول اللہ، ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کہتے ہیں اللہ کے منشا کو امت پر نافذ کرنے والے۔ انسانیت اللہ سے نہیں جان سکتی کہ وہ چاہتے کیا ہیں، تو اللہ بیچ میں ایک قاصد بناتا ہے، وہ رسول وہ اللہ کے منشا کو لاتا ہے اور امت میں اس کو چلاتا ہے اور نافذ کرتا ہے۔ اس لیے وہ رسول اللہ ہیں، تمہیں خدا کا دین سکھانے کے لیے آئے ہیں، تمہیں اللہ کی مرضیات کا پتہ دینے کے لیے آئے ہیں، تمہیں مغفرت اور نجات کا راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں، وہ رسول اللہ ہیں، اور خاتم النبیین بھی، تمام نبیوں کا اختتام کرنے والے نبی بھی ہیں۔ یہ دوسرے جملے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ کہہ دیا کہ وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے، تو پھر یہ وہ جو اصل مسئلہ تھا کہ ان کی کوئی بہو نہیں ہے، تمہارا الزام غلط ہے، وہ تو ہو گیا ختم۔ آگے یہ دو چیزیں کیوں بڑھائی اللہ نے؟ وَلَكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ دو لفظ کیوں بڑھائے اللہ نے ان کے تعارف میں؟ وہ اس لیے بڑھائے کہ ایک تو یہ بتاتے ہیں کہ تم لوگوں کو ان کی اطاعت کرنی چاہیے، یہ موقع ڈھونڈ ڈھونڈ کر مخالفت کرنا، بدنام کرنا، یہ تمہارے لیے کوئی فائدہ مند چیز نہیں۔ وہ رسول اللہ ہیں، تم ان کی اطاعت کر لو تو تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اور خاتم النبیین، آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اس لیے ہر حکم کو ان کی شریعت میں مکمل کرنا ہے۔ عرب کے لوگوں کے رواج میں یہ بات اتنی سختی سے داخل ہو گئی تھی کہ جس کو وہ منہ بولا بھائی بنا لیتے، بہن بنا لیتے، بیٹا بنا لیتے، بیٹی بنا لیتے، ان کو حقیقی اولاد کی طرح سمجھتے تھے۔ اللہ کو یہ رواج توڑنا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں، انہی کے ذریعے سے توڑنا ہے اللہ کو یہ رواج۔ اور اللہ پاک اس رواج کو توڑنے کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر لو یہ نہیں فرمایا، آپ زینب سے نکاح کر لو یہ نہیں فرمایا، کیونکہ یہ بڑا مشکل حکم ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس لیے اللہ رب العزت نے نکاح کر دیا، اور نکاح کر کے یہ فرمایا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، تاکہ قیامت تک مومنین کے لیے اس میں تنگی نہ رہے کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی اگر مطلقہ ہو جاوے تو اس سے یہ شادی کر لے مسلمان، ان کے لیے کوئی تنگی نہ رہے۔ اس تنگی کو ختم کرنے کے لیے اگر صرف حکم قولی آتا تو اس قولی حکم سے رواج نہیں ٹوٹتے، جب تک کہ عمل کر کے نہ دکھایا جائے رواج ختم نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ پاک نے نبی سے خود نکاح کر کے ان کی بیوی بنا دیا، زوجنا کہا، آپ کریں نہیں، ہم نے کر دیا۔ کیوں؟ اب اس کے بعد جو ہے کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس قانون کو بدل دے، اس قانون کو بدل دے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، اللہ تعالیٰ جو انسانوں کا خالق و مالک ہے وہ یہ سمجھتا ہے، اور اس کا یہ منصوبہ ہے اور اس کی یہ تعلیم ہے کہ انسانوں میں جب کوئی غلطیاں رواج پا جاتی ہیں تو وہ غلطیاں بیانوں سے درست نہیں ہوتی، عمل کرنے سے درست ہوتی، بیان کرنے سے درست نہیں ہوتی۔
جیسے ہمارے سماج کے اندر بیوہ کو، مطلقہ کو سے نکاح کرنا، عقد ثانی کرنا آج سے 25-30 سال پہلے سماج میں بہت عیب کی بات تھی. وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر سکتی تھی مگر دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، چاہے جوانی میں بیوہ ہو جائے، مطلقہ ہو جائے. آج سے 25-30 برس پہلے خود حیدرآباد شہر میں اور بلکہ پورے ہندوستان میں یہ تھا کہ یہ سماج کا ایک قاعدہ بن گیا تھا اور یہ ظلم ہر طرف روا تھا. یہ اگر بیانات ہوتے رہتے تھے تب بھی حدیثیں سنائی جاتی تھی، قرآن مجید سنائے جاتے تھے، لیکن لوگ اس پر کوئی اثر نہیں لیتے تھے. جب کچھ بندوں نے ہمت کر کے بیوگان سے نکاح کی تحریک چلائی اور مطلقات کی شادیاں کرانے کا سامان کیا، تب جا کر کے عمل کے ذریعے سے یہ لوگوں کے اندر سے بری بات ختم ہوئی اور اب بھی بہت سے پرانے خاندانوں میں موجود ہے. تو جو چیزیں سماج میں بدعت کے راستے سے گھس جاتی ہیں، آپ سنت کی تعلیم دیتے رہو، جلسے کرتے رہو، بیان کرتے رہو، بیانوں سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک عملاً اس کی جڑ نہیں اکھاڑی جائے گی تب تک وہ وجود میں اس کا خاتمہ نہیں ہوگا، وہ برائی باقی رہے. آج یہی ہو رہا ہے اصلاح معاشرہ کے. ہم کتنے پروگرام کرتے ہیں لیکن جلسہ ہوتا ہے، بولتے ہیں، کہتے ہیں، سن لیتے ہیں، سنا لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. کیوں؟ جب تک ہم خود اس پر عمل نہیں کریں گے. عملی دعوت مؤثر ہوتی ہے، قولی دعوت کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا. عملی دعوت مؤثر ہوتی ہے. ایک آدمی شروع کر دے، دوسرا کر دے، تیسرا کرتے، چوتھا کر دے. ہمارے حیدرآباد کے علاقوں کے اندر بطور خاص محرم کے اندر شادی بیاہ ہوتی ہی نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن 50% بدل گیا. خیال 50% بدل گیا. اب لوگ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ کر رہے ہیں. اللہ کے بندے کچھ تو مجبوری سے کر رہے ہیں. صاحب چھٹی ابھی بنی ہے، ابھی آئے ہیں اور اس کے بعد جلدی سے کر کے 4 دن بیوی کے ساتھ نہیں رہیں گے تو پھر شادی کا بھی موقع نہیں ملے گا. لہذا محرم رہنے دو، سفر رہنے دو، کرو شادی. اب جب اپنی غرض آئی تو مانا، اور جب نبی فرما رہے تھے تو نہیں مانا. جب اپنی غرض آئی تو لوگوں نے مانا کہ صاحب اب یہ ہے، کر لینا چاہیے، کرتے ہیں. خیر، میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی اس پس منظر میں. یہ پس منظر میں نے آیت کا مقصد بتانے کے لیے آپ کو سنایا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. چونکہ یہ آخری نبی ہیں، ہم ان کے ذریعے سے تمام دین کو مکمل کر دینا چاہتے ہیں، ان کے قول سے بھی اور ان کے عمل سے بھی. چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شان کے لائق جتنے احکام تھے سب پر آپ نے عمل کیا، اور بعض معاملات ایسے تھے جن کا عملی نمونہ پیش کرنا بھی ضروری تھا مگر وہ نبی سے صادر ہونا مناسب نہیں تھا. اللہ پاک نے صحابہ کرام کو استعمال فرمایا اور صحابہ کرام کے ذریعے سے اس عمل کی تکمیل فرما دی اللہ رب العالمین. اس لیے صحابہ دین کا ایک ایسا پارٹ ہے، ایک ایسا حصہ ہے جس کو دین سے جدا ہی نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی صحابہ کو دین سے جدا کر دے تو اس کا دین ہی باقی نہیں رہے. دین کا اتنا مضبوط حصہ ہے صحابہ کرام. اب آگے آئیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہے، یہاں ایک ضرورت سے بتا دیا گیا، ورنہ ان کا خاتم النبیین ہونا ازل میں طے ہوا ہے. اور آپ فرما رہے ہیں اللہ نے اس وقت ڈکلیئر کر دیا تھا جب آدم پیدا بھی نہیں کیے گئے تھے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ذرہ برابر انحراف کی گنجائش نہیں. لیکن یہاں ایک ضرورت سے قرآن میں اتارا گیا. ایک موقع تھا، ایک پس منظر تھا جو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا کہ اس کی روشنی میں یہ آیت آئی. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کریم جتنا صحابہ کے سامنے پیش کر چکے تھے اور تقریباً مکمل ہو گیا تھا آپ کے حجۃ الوداع تک. اس قرآن کی ایک ایک آیت سے صحابہ سمجھ گئے تھے ہمارا نبی آخری نبی ہے، ان کے بعد کسی نبی کا تصور نہیں، قیامت تک ان کی نبوت ہے. میں نے آیت پڑھی شروع میں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آپ کہہ دیجئے اے لوگو، قیامت تک کا آخری انسان وہ نبی کا مخاطب ہے، فرما رہے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. انی رسول اللہ الیکم جمیعا. کسی نبی نے یہ اعلان نہیں کیا.
ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا یا قومی یا قومی یا قومی یا قومی، سارا قرآن پڑھ جائیے۔ ہر نبی نے کہا اے میری قوم، اے میری قوم، اے میرا قبیلہ، اے میرا خاندان، اے میرا شہر۔ ہر نبی نے اتنے ہی لوگوں کو خطاب کیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے، امام الانبیاء، اور انہوں نے کہا لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ المبعوث الی الاسود والاحمر، ہر کالے گورے کے لیے نبی، ہر انسان اور جنات کے لیے نبی، ہر زمانے کے لیے نبی، ہر علاقے کے لیے نبی۔ جب قیامت قائم ہوگی تب تک آپ کی نبوت مسلسل ہے، کہیں منقطع نہیں ہوگی اور کہیں نہیں کٹے گی، بیچ میں مسلسل چلے گی، غیر منقطع نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک کے بعد۔ یہ حضور علیہ السلام سے کیوں اعلان کرایا گیا؟ تاکہ نبوت کے امکان کے وسوسوں کا بھی علاج ہو جائے اور آدمی اس کو رد کر دے۔ کسی طرح ممکن نہیں کہ کوئی نبی آئے۔ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے جاتے تھے، وہ بہت بڑی غرض تھی اور بہت بڑی ضرورت تھی انسانوں کی۔ مرزا کہتا ہے کہ نبوت انسانوں کی ضرورت ہے، اور جب انسانوں کی ضرورت ہے تو اللہ انسانوں کی ضرورت قیامت تک قائم رکھے گا، لہذا انبیاء قیامت تک آنے چاہیے۔ اس کا جواب ہم اہل السنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ بے شک انسانوں کی سب سے بڑی اور سب سے اولین ضرورت نبوت ہے، لیکن نبیوں کا آتا رہنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، نبی کی نبوت کا باقی رہنا کافی۔ چنانچہ ہمارے نبی کی نبوت باقی ہے، اس کے باقی رکھنے کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یقیناً ہم نے ہی قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن جمع کرنا اور آپ کے ذہن میں محفوظ رکھنا اور آپ کی زبان سے پڑھوا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کی تشریح و تفصیل نازل کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ جو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے اس کو قرآن کہتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے اس کو بیان قرآن کہتے ہیں۔ یہ دونوں قیامت تک رہیں گے۔ ایک طبقہ وجود میں آیا اور بہت جلدی زمانے میں وجود میں آیا، خیر القرون کے بعد میں، پہلے مصر میں اور پھر اس کے بعد عرب علاقے سے آگے بڑھ کر عجم میں، اور وہ طبقہ یہ کہنے لگا کہ قرآن کی حفاظت کی تو اللہ نے ذمہ داری لی ہے، حدیثوں کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے، اس لیے اب عمل صرف قرآن پر ہوگا، حدیث پر عمل نہیں کیا جائے۔ ایک طبقہ وجود میں آیا۔ مصر میں ڈاکٹر طہ حسین بہت بڑے اسکالر تھے، بڑے قابل عالم تھے، لیکن جس کو اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دی۔ اس نے یہ تصور لایا، اور پھر دھیرے دھیرے یہ بات آگے بڑھی اور پھر ہندوستان میں آئی۔ ایک بہت بڑے ہندوستان میں مذہبی علم رکھنے والی شخصیت تھی اور بہت بڑے مفسر مانے جاتے تھے، مولوی چراغ علی کے نام سے۔ انہوں نے اس نظریے کو اس ملک میں آگے بڑھایا اور وہ آگے بڑھتا رہا۔ پھر طلوع اسلام کے نام سے ایک مستقل دین، ایک مستقل مذہب بنا دیا مسٹر پرویز نے، اور اس طرح یہ طبقہ آج ایشیا میں بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے، عرب میں بھی پایا جاتا ہے اور یورپ میں بھی بڑی تعداد میں یہ پائے جاتے ہیں۔ بلکہ جتنے عصری تعلیم یافتہ بڑے بڑے اسکالر ہیں ان میں سے اکثر ان جراثیم میں مبتلا ہیں کہ حدیث محفوظ نہیں ہے، بس قرآن محفوظ ہے، جو قرآن میں ہے وہ مانو، جو قرآن میں نہیں ہے تو اس پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت۔ یہ طبقہ وجود میں آیا اور اس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا۔ یہ پہلا اختلاف تھا ختم نبوت سے، اور یہ فکری انحراف تھا، فکری ارتداد تھا۔ لیکن آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے آپ کی حیات طیبہ میں وجود میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کے بعد صحابہ کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ حضور علیہ السلام کا معمول تھا، آپ فجر کی نماز کے بعد قوم کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جاتے تھے
اور لوگ بھی آپ کے اطراف میں جن کو زیادہ کام نہیں ہو، اپنی مصروفیات نہیں ہوتی تھی نا، جو نبی کے پاس رہنا چاہتے تھے، بیٹھنا چاہتے تھے، وہ بیٹھ جاتے تھے. خواص صحابہ جتنے بھی بیٹھ سکتے تھے. ہر دن آپ کی ایک نشست ہوتی تھی. اس نشست میں کبھی آپ اپنا خواب سناتے تھے، کیونکہ صبح کے وقت میں آدمی کو رات کے خواب تازہ تازہ ذہن میں رہتا ہے. اور کبھی آپ نہیں سناتے، صحابہ سناتے تھے. یا رسول اللہ، ہم نے یہ خواب دیکھا، ایسا خواب دیکھا، اور آپ سے تعبیر معلوم کرتے تھے. اس دن آپ نے خواب سنایا، آج رات میں نے بہت عجیب خواب دیکھا. سب صحابہ متوجہ ہو گئے. آپ نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں. فَيُهِمُّنِي الْأَمْرُ، اور خواب ہی میں بہت پریشان ہوا کہ میں مسلمان ہوں، نبی ہوں، اور میں نے دنیا کو بتایا ہے کہ مرد کو سونا نہیں پہننا چاہیے، حرام ہے، آگ کا انگارہ ہے. اگر وہ اپنے جسم سے سونا استعمال کرتا ہے، لگاتا ہے، تو وہ آگ کا انگارہ پہنتا ہے. اب میرے ہاتھ میں کیسے آ گئے؟ تو کہتے میں پریشان ہوا، فکر مند ہوا، اور پھر میں نے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارا، یہ بھی کنگن اڑ گیا، وہ بھی کنگن اڑ گیا میرے ہاتھ میں سے، اور مجھے سکون ہو گیا. یہ خواب تھا، یہ آپ نے صحابہ کو سنایا. صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس کی تعبیر بھی تو بتا دیجئے کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے جیتے جی دو آدمی نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور انشاءاللہ تمہاری کوشش سے اس طرح ختم ہو جائیں گے جس طرح میرے پھونک مارنے سے ختم ہو، اسی طرح وہ ختم بھی ہو جائیں گے. چنانچہ آپ کو آپ کی حیات طیبہ ہی میں مسیلمہ کا خط پہنچا. اس گستاخ نے باقاعدہ نبی کو خط لکھا، اور یہ لکھا کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کر کے آپ کی نبوت میں شریک کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ جو فتوحات ہو رہی ہیں، چونکہ آخری دور میں حضور علیہ السلام کے خیبر فتح ہو گیا تھا، بنو قریظہ کی املاک و جائیداد سب خزانے میں آ گئی تھی، اور دور دور سے جزیے آ رہے تھے، زکاتیں آ رہی تھیں، تو خزانہ بھرپور تھا آخری زمانے میں. تو کہنے لگا، اللہ پاک نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ جو شہر کے خزانے ہیں وہ تو آپ لے لیں گے، اور جو رورل علاقوں کے اطراف اکناف کی آمدنی ہے وہ مجھے دی جائے گی. یہ مال کے لیے بنا نبی، اور حضور کو خط لکھ کے بھیجا. حضور علیہ السلام نے اس کے خط کا جواب لکھوایا اور فرمایا کہ تو کذاب ہے، دجال ہے، اور تجھے مال دولت تو کیا دی جائے گی، تجھے جینے کا بھی حق نہیں دیا جا سکتا. پھر حضور علیہ السلام کا انہی دنوں میں طبیعت ناساز ہوئی اور وصال ہو گیا. تو صدیق اکبر نے پہلا کام یہ کیا کہ مسیلمہ کے مقابلے پر صحابہ کی فوج کشی کی، اور اس کے پاس بھی ایک اچھی خاصی جماعت بن گئی تھی، بڑے بڑے جیالوں کی، بہادروں کی. بہت زوردار معرکہ ہوا، اور اس زوردار معرکے میں پہلے یہ ہوا کہ مسیلمہ کی تلوار سے ایک صحابی کی ران پر پڑی. گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی ران پہ تلوار پڑی مسیلمہ کی، تو پیر ان کا کٹ کر کے رگوں پر لٹک گیا، اور وہ جھٹ سے گھوڑے سے اترے، اور انہوں نے اپنے اس لٹکے ہوئے پیر کو اپنے ہاتھ سے توڑا، اور اپنے ہاتھ سے توڑ کے ایک پیر پر دوڑتے ہوئے مسیلمہ کی طرف بڑھے، اور اپنے ٹوٹے ہوئے پیر کے گھٹنے سے اس کے سر پر اتنی زور سے مارا کہ وہ وہاں سے نیچے گرا، اور فوراً حضرت وحشی نے جھپٹ کر حملہ کیا اور اس کا جہنم رسید کر دیا. قلم. یہ عشاق رسول تھے جنہوں نے ختم نبوت کی حفاظت کے واسطے اتنی بڑی قربانی. اب پھر وحشی کہتے تھے، اللہ کا شکر ہے، میں نے جاہلیت کے زمانے میں اسلام کی ایک بڑی شخصیت کو قتل کیا تھا، اور اب اسلام کے زمانے میں کفر کی ایک بڑی شخصیت کو قتل کر دیا، تاکہ میرے اس گناہ کا یہ کفارہ ہو جائے. پھر دوسری ایک خاتون تھی، وہ خود ہی توبہ کر کے پھر سے مسلمان ہو گئی. اس کو جلدی عقل آ گئی کہ
کہ عورت بیوقوف ہوتی ہے، لیکن یہاں تو دیکھو عورت نے توبہ کر لی اور اپنی عاقبت بنا لی، اور یہ مرد ضد میں رہ گیا اور اپنی عاقبت برباد کر لیا، تباہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً لوگ دعوے کرتے رہے۔ ان دعووں کا ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کی روشنی میں علماء کے نزدیک کوئی تعجب کی بات۔ آپ نے فرمایا ثلاثون دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، کذاب، دجال۔ کذاب کہتے ہیں بہت جھوٹ بولنے والے کو، اور دجال کہتے ہیں بہت دھوکہ دینے والے کو، دجل و فریب کرنے والے کو۔ چھوٹے بہت سے دجال ہوں گے، بہت سے کذاب ہوں گے، اور بالآخر ایک دجال اکبر نکلے گا۔ دھوکہ دینے والے اپنے کو مسلمان بتا کر یہی اسلام ہے، میرے اوپر وحی آتی ہے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ جھوٹ بولنے والے، دعوے کرنے والے، فریب دینے والے ایک دو نہیں ہوں گے، قیامت سے پہلے بے شمار ہوں گے، ہر علاقے میں ہوں گے، ہر طرف ہوں۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں عرب میں 30 70 یہ جو عدد بولے جاتے ہیں، یہ عدد تعداد بتانے کے لیے نہیں بولے جاتے، کثرت بتانے کے لیے بولے جاتے۔ کثرت یہ نہیں مطلب ہے کہ صرف 30 ہوں گے، یہ مطلب ہے کہ قیامت تک دجال اکبر سے پہلے تک سینکڑوں ہزاروں لوگ کذب و دجل کا لبادہ اوڑھ کر امت کے سامنے آئیں گے، اور امت کو دھوکہ دے کر کچھ لوگوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، بے حساب لوگ۔ اور چنانچہ یہ تو آپ کی حیات طیبہ کے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسود عنسی نے یمن میں دعویٰ کیا، اور پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً ہوتے رہے اور ہو رہے ہیں، اور آج بھی دعوے کیے جاتے ہیں مدعیوں کی طرف سے، یا تو مہدی ہونے کا، یا عیسیٰ ہونے کا، یا مستقل نبی ہونے کا۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں نبی ہونا کہیں گے تو عام پبلک بھی نہیں مانے گی۔ کوئی کہے میں نبی ہوں تو وہ رکشہ والا ٹانگے والا بھی اس کو 2 تھپڑ مار کے بھگائے گا۔ ذرا جا کے آئینے میں اپنی صورت دیکھ لے گا، اس کو کوئی نہیں مانے گا۔ اگر وہ کہے گا میں نبی ہوں تو کیا کرتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ آتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں مہدی ہوں، مہدی تو مہدی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ مہدی کے لیے کوئی خاص تعیین نہیں کی، نہ وقت کی تعیین کی گئی ہے، نہ علامات کی۔ ہاں موٹی موٹی علامتیں بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمانہ بہت بدترین صورتحال کو پہنچ جائے گا اور قیامت بالکل سر پر آ چکی ہوگی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی شانہ میری اولاد میں سے، میری عترت میں سے، یعنی سادات کرام میں سے ایک بندے کا انتخاب فرمائے گا، اور اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، میرا نام ہوگا، یعنی جس آپ کا نام محمد ہے ان کا نام بھی محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام ہوگا، یعنی ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا، محمد بن عبداللہ۔ ایک بندہ اس کا یہ نام ہوگا اور اسے اللہ تعالیٰ چنے گا۔ یہ بندہ مدینہ منورہ میں سادات کے کسی گھرانے میں پیدا ہوگا، اور پیدا ہو کر 40 برس کی عمر کا ہو چکا ہوگا، نہ ان کو پتا ہوگا نہ کسی کو پتا ہوگا، کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام اور ان کے والد کا نام کی تعیین فرمائی، اور لوگوں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا کہ ماں کا نام بھی بڑھا دیا اور یہ نام بھی بڑھا دیا، یہ اپنی طرف سے بڑھا دیا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے ان کا نام اور ان کے والد کا نام کہا کہ ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ وہ میری اولاد میں ہوں گے، یعنی سادات کرام میں سے ہوں گے، آل رسول میں سے ہوں گے، یہ ان کی علامتیں ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ان کی
وہ علم بھی حاصل کریں گے عام لوگوں کی طرح جو بھی ان کے ہوگا، لیکن پتہ تو کسی کو نہیں ہے نا۔ ایک رات میں اللہ تعالی انسانیت کی امامت کی شان ان میں پیدا کرے گا۔ اصلحہ اللہ فی لیلۃ یصلحہ اللہ فی لیلۃ، ایک ہی رات میں اللہ انہیں وہ جو مہدیت کا مرتبہ بلند ہے اس کے قابل بنا دے، ایک ہی رات میں بنائے گا اللہ۔ اور وہ اللہ بنائے گا، وہ کسی مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کسی استاد، کسی پیر، کسی خانقاہ میں، کسی شیخ سے نہیں بنیں گے، وہ ان کو اللہ بنا دے گا اس وقت۔ ہاں یہ سب چیزیں علم، عمل وغیرہ وہ حاصل کر رہے ہوں گے، کئی مدرسے میں پڑھا بھی ہوگا، عالم بھی ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، اس کے بارے میں نبی نے کچھ نہیں فرمایا، لیکن ان کو یہ قابلیت جو عطا کی جائے گی وہ رات میں، ایک ہی رات میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کسی حصے میں ان کو اس لائق بنا دے گا، جیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، اللہ نے فرمایا اللہ پاک ہے جس نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کسی حصے میں آسمانوں کی سیر کرا دی۔ پورا واقعہ معراج پوری رات میں نہیں ہوا، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں ہوا۔ بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ ام ہانی کے گھر کا کواڑ آپ پھیڑ کے گئے تھے، واپس آنے تک اس کی زنجیر ہلنا بھی بند نہیں ہوئی تھی، اتنے وقت میں اللہ نے کرا لیا۔ آپ کہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کا قرآن ایک ہی جواب دیتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو سب کر سکتا ہے، یہ اللہ نے کیا ہے، اللہ سب کر سکتا ہے۔ وہ کون سا ہے جہاں آپ اللہ کو عاجز کرو کہ اللہ نہیں کر سکتا، اللہ بھی نہیں کر سکتا، یہ کون سا ہے؟ سب کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت محمد ابن عبداللہ آل رسول میں سے ایک بندے کو مہدی بنا دے۔ ان کو مہدی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ لقب ہے یا خطاب ہے یا مرتبہ ہے؟ اس کے بارے میں شراح حدیث اپنی اپنی بات کہتے ہیں، نبی نے کوئی وضاحت نہیں فرمائی، کوئی صراحت نہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب وہ ملک شام پہنچیں گے اور وہاں یہودیوں کا غلبہ ہوگا، قبضہ ہوگا، تو اس پہاڑ کی نشاندہی فرمائیں گے جس میں تورات کا صحیح نسخہ چھپایا گیا ہے۔ جس زمانے میں یہودیوں کے اوپر حملہ ہوا اور عیسائی بادشاہ نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو تمام تورات کو جمع کر کے جلا دیا۔ اس وقت کچھ لوگوں نے اہتمام سے تورات کے ایک نسخے کو ایک پہاڑ کے اندر اس طرح چھپایا ہے کہ اس کو آج تک کوئی جانا نہیں ہے اور کوئی نکال نہیں سکتا۔ یہودیوں کو بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا وہاں تشریف لے جائیں گے، وہ نشاندہی کریں گے کہ یہاں کھودو اور یہاں سے نکالو، اور وہاں سے صحیح نسخہ نکلے گا، اور جب اس کو پڑھا جائے گا تو اس میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ تو چونکہ وہ اہدا یعنی ہدایت کے معنی ہے راستہ بتانا، نشاندہی کرنا، چونکہ وہ اس جگہ کی نشاندہی کریں گے تو ان کو مہدی کہا جاتا ہے۔ یا پھر لغت کے اعتبار سے مہدی ہدایت دینے والے کو، صحیح راستہ دکھانے والے کو، ارشاد و سلوک طے کرانے والے کو کہتے ہیں۔ چونکہ حضرت محمد ابن عبداللہ مہدی زمانہ وہ لوگوں کو سیدھا رستہ بتائیں گے، نبی کے دین پر لائیں گے، لوگوں یہ کام کریں گے، اس لیے ان کو مہدی کہا جاتا ہے۔ بہرحال وہ وہاں سے نکل کر کے زمانے کے حالات سے پریشان ہو کر کے مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے، اور جب وہ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے، کیونکہ فتنوں کے زمانے میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دجال کے آثار سے اور ان کے داخلے سے محفوظ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دجال اکبر ظاہر ہوگا، یہ چھوٹے چھوٹے ہزاروں دجالوں کے بعد جب دجال اکبر ظاہر ہوگا، وہ دنیا بھر کو اپنے گھیرے میں لے گا اور سیر کرے گا، سوائے 2 شہروں کے کہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا، نہ مکے میں جا سکتا ہے نہ مدینے میں جا سکتا ہے۔ فرمایا مدینے کے اس وقت 8 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے نگرانی کرتے ہیں۔ دجال جانے کی کوشش کرے گا لیکن اس کو وہاں سے ہکال کے نکال دیا جائے گا، وہ جا نہیں سکے گا۔
لہذا فتنوں کے زمانے میں اگر آدمی اپنے ایمان کی پناہ چاہتا ہے اور اس کی حفاظت یا مکے میں ہوگی یا مدینہ منورہ میں، اس لیے مدینہ منورہ میں بھی حالات دیکھ کر کے حضرت محمد ابن عبداللہ کے دل میں یہ بات آئے گی کہ مجھے اس وقت مکے میں جا کر اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، وہاں پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ وہ مکہ آ جائیں گے۔ اسی زمانے میں، اسی سال کے حج میں اللہ تبارک و تعالی شانہ شام کے ابدال کو اور عراق کے اوتاد کو وہاں پر بھیجے، یعنی وہ اللہ کے نیک بندے جو اپنی تعلق مع اللہ کی مضبوطی کی وجہ سے، دین پر ثبات کی مضبوطی کی وجہ سے، روحانیت میں کمال کے اعلیٰ درجے پر پہنچنے کی وجہ سے پاک پروردگار ان سے اپنی تکوین کا کام لیتا ہے، جیسے ملائکۃ اللہ سے لیتا ہے ایسے کچھ انسانوں سے بھی لیتا ہے۔ اللہ ان خاص بندوں کو حکم ملے گا کہ سب مکہ پہنچو، یہ اللہ کے خاص بندے سب مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے، علماء، اولیاء، اصفیاء سب وہاں پہنچیں گے، جن کی روحانیت زندہ ہے اور جن کی آنکھیں حقیقتوں کو کھوجتی ہیں وہ سب وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ جب یہ لوگ وہاں پر پہنچ جائیں گے اور وہ سمجھ رہے ہوں گے حالات تو اتنے گمبھیر ہیں، اب نبی کی وہ پیشین گوئی پوری ہونی چاہیے اور اللہ کا وعدہ ظاہر ہونا چاہیے، اس لیے ان کی نظریں لوگوں کو کھوج رہی تھی۔ اتنے میں ان کی نظر میں آ جائیں گے یہ محمد ابن عبداللہ المہدی، یہ ان کی نظر میں آ جائیں گے، وہ لوگ ان کو پالیں گے، اللہ ان کے دلوں میں ڈالے گا یہی ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ لوگ ان کو روکیں گے اور حتیم میں بٹھائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ بیعت کیجئے، آپ سے بیعت لینے کا نبی نے حکم دیا ہے اور یہ فرمایا کہ فتنے انتہا کو پہنچ جائیں، اور جب اللہ کا وہ خاص بندہ ظاہر ہو جائے تو تم لوگ جا کر اس کے دستے حق پرست پر بیعت کرو، اگرچہ برف کی سلوں پر گھسٹ کر جانا پڑے تب بھی جاؤ، جا کر کے بیعت کرو اور محروم نہ رہو، کیونکہ جس نے ان سے بیعت کی وہ بچ جائے گا اور نہیں تو پھر ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ دجال اکبر کا فتنہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، اس لیے ان کو تو قیامت تک ہمارے نبی کی امت میں آپ کے پردہ فرمانے کے بعد سے مہدیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ سب مہدی اصغر کتنے ہوئے اور کتنے ہیں انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، کوئی دور ایسا نہیں ہوگا میری امت میں ایک جماعت میرے دین کو میرے لائے ہوئے عقیدے کے مطابق، حکم کے مطابق محفوظ رکھے۔ کبھی بھی ایسا وقت اس امت پر نہیں آئے گا کہ کوئی بھی دین صحیح کی حفاظت کرنے والا موجود نہ ہو، ایسا کبھی نہیں ہو۔ چنانچہ مہدی ہر زمانے میں ہیں، جو ہم کو رستہ دکھا رہے ہیں، جو ہم کو صحیح بات بتا رہے ہیں، جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو پھیلا رہے ہیں، اس پر جما رہے ہیں اور اس کو قائم کر رہے ہیں، یہ سب مہدیان امت ہیں۔ لیکن مہدی اکبر کون ہیں؟ وہ ہیں جن کا ذکر حدیثوں میں آیا ہے، جس کی پیشین گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور دجالوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر طرف ہر علاقے میں اس زمانے میں دجال 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 پھیلے ہوئے ہیں، لیکن دجال اکبر کون ہے؟ جس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی ہے۔ اور ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ تو دیکھ کے آئے دجال اکبر کو دیکھ کے آئے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے، نماز کے بعد سارے لوگ نماز کے بعد آپ ممبر پہ چڑھتے تو سب بیٹھ جاتے تھے بیان سننے کے بعد۔ آپ ممبر پہ بیٹھے اور اتنے خوش تھے، اتنے مسکرا رہے تھے کہ سب لوگوں کو حیرت، آج کون سی بڑی خوشی کی خبر آئی ہے؟ تو آپ پر وہی آتی رہتی تھی، آپ خوش تو ہوتے تھے، غمگین بھی ہوتے تھے، خوش بھی ہوتے تھے، حالات میں جیسے کیفیات ہو، لیکن آج کی خوشی عجیب و غریب تھی، ہے نا؟ صحابہ کرام کے دل میں آپ کی محبت کا یہ حال تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس دنیا کی زندگی کے آخری دن، یعنی آپ نے آخری نماز پڑھائی تھی جمعرات کو مغرب میں، پھر اس کے بعد سے آپ مسجد نہیں تشریف لائے تھے، 4 دن نہیں تشریف لائے۔ ان 4 دنوں میں سے آخری دن
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے وقت بڑی مشکل سے اٹھے اور اپنے دروازے کے 2 چوکھٹ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر پردہ ہٹا کے جھانکا مسجد. فجر کی نماز ہو رہی تھی، صدیق اکبر پڑھا رہے تھے، اور ایسے ہی ہو رہی تھی جیسے آپ کے دور میں ہوتی تھی، آپ کی امامت میں ہوتی تھی، ایسے ہو رہی تھی نماز. اس منظر کو دیکھنے کے لیے آپ نے ذرا سا پردہ ہٹایا اور پردہ ہٹا کے چہرہ باہر کیا تو مسجد روشن ہو گئی. مسجد روشن ہو گئی فجر میں، اور غلط میں پڑھی جاتی تھی اندھیرے میں اس زمانے میں نماز، اور مسجد ایک دم روشن ہو گئی. صحابہ کرام نے جو الفاظ ہیں بخاری شریف میں، صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں ہم نے کننکھیوں سے دیکھ لیا کہ نبی دکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم برداشت نہیں کر سکے. 3-4 دن ہو گئے نبی کی زیارت نہیں ہوئی، آج آپ نے اپنا مکھڑا اور اپنا چہرے مبارک ہمارے سامنے کیا ہے. تو وہ تھے تو نماز میں ہم، لیکن ہم نے کننکھیوں سے دیکھ لیا. یہ روشنی کائی کی ہے مسجد میں، یہ مسجد میں روشنی کاہے کی ہے؟ سمجھ گئے کہ نبی کا چہرہ انور ادھر دمک رہا ہے تو کننکھیوں سے دیکھ لیا. حالانکہ اس وقت تک التفات ممنوع ہو چکا تھا، لیکن تب دل نے مجبور کر دیا. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں صحابہ، اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈال دیا. ہم لوگ قریب تھا کہ نمازیں توڑ کر آپ کی زیارت کے لیے چلے جاتے. اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا. ایسے پیارے اور ایسے چاہنے والے تھے صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ ہستی ہی ایسی تھی، وہ چاہنے ہی کے قابل تھی. اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا تھا، ساری دنیا قربان ہو جائے ایسا اللہ نے ان کو بنایا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خبریں دی تو اس دن بہت ہنس رہے تھے، بہت مسکراتے ہوئے بیٹھے. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے ماذا اضحکک یا رسول اللہ، آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں، آپ کی خوشی کا سبب کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں نے سنا تمیم داری کیا کہتے ہیں؟ سنا تمیم داری کیا کہتے ہیں؟ تمیم داری ایک عیسائی تھے جو اسی دن آ کر مسلمان ہوئے تھے حضور علیہ السلام کی خدمت. تو ان کے بارے میں فرمایا اور پھر ان کو بازو کھڑا کیا، تعارف کرایا اور ارشاد فرمایا یہ تمیم داری ہیں، یہ کہیں سفر میں جا رہے تھے سمندر میں، ان کی کشتی وہ ہواؤں نے ان کو بھٹکا دیا، بہک گئی اور بھنور میں پھنس گئی، اور پھر اس کے بعد ادھر ادھر ہو گئی اور یہ کشتی گھومتی رہی، ان کو راستہ نہیں ملا اور یہ سمندر میں پریشان ہوئے. پھر ہوا نے اٹھا کر ان کی کشتی کو ایک ساحل پہ ڈال دیا، خشکی پر. جب یہ اس خشکی میں گئے تو ان کے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ کر دیکھے بھائی کوئی آبادی ہے، کوئی جگہ ہے، کیا ہے دیکھے. تو وہ تھوڑا آگے بڑھے تو دیکھا کہ وہ گھنا جنگل تھا اور اس کے اندر ایک شخص کوئی کھڑا ہوا تھا، کوئی مخلوق تھی، کیا تھی ان کو سمجھ میں نہیں آیا. وہ ایسی تھی کہ بڑے بڑے بال تھے، اتنے بال تھے کہ اس کے بالوں نے اس کے وجود کو چھپا دیا تھا، بالوں نے اس کے وجود کو چھپا دیا تھا. اتنے بڑے بڑے بالوں کا کوئی مخلوق وہاں پر کھڑی ہوئی تھی. اس مخلوق نے ان سے عربی میں بات کی اور اس مخلوق نے کہا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کدھر ہو، کیا ہو؟ انہوں نے بتایا ہم ایسے بھٹک گئے تھے، بہک گئے تھے، ہوا نے لا کے ہم کو یہاں پر پھینک دیا، سمندر نے اگل دیا تو ہم یہاں گر گئے، ہم یہاں پر آئے ہیں، بہت پریشان ہیں. اس نے کہا کہ ادھر مندر ہے، اس میں جاؤ، دیر میں جاؤ، اس میں جاؤ، وہاں انتظار ہو رہا ہے تم لوگوں کا. تو اس نے پوچھا تم کون ہو؟ کہ ہم جساسہ ہیں، ہم جو ہے انفارمیشن کا ٹھکانہ ہیں، مرکز ہیں. اچھا تو کہاں جائیں؟ کہ یہ دیر میں جاؤ. وہ ایک پہاڑ کا بڑا غار، اس کے اندر وہ لوگ گئے. کہتے جب وہاں پر گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا وجود ہے، نہایت طاقتور ہے، اور اس کا چہرہ سپاٹ ہے، ایک آنکھ ہے، پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوا ہے، کفر، اور بڑا طاقتور ہے، مضبوط زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اتنی اوپر اچھلتا ہے کہ جا کر پہاڑ کو ٹکراتا ہے اور بڑے بڑے قلابے مار رہا ہے لیکن توڑ نہیں پا رہا ہے، جکڑ اپنے. اس نے کہا کون ہو تم لوگ؟ کہا ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، سفر میں ایسے ہو گیا. اس نے کچھ سوالات کیے. فلاں نہر سوکھ گئی؟ کہا نہیں ابھی تر و تازہ ہے. کہنے لگا ان قریب سوکھنے والی ہے. فلاں کنویں سے علاقے میں شام میں کھیتیاں ہو رہی ہیں، باغات چل رہے ہیں؟
کہاں بھی چل رہے ہیں، کہاں ان قریب وہ پانی ختم ہونے والا ہے اور وہ باغات سوکھنے والے ہیں، اور فلاں فلاں ایک ایک سوال آخر میں اس نے کہا کہ وہ عرب کے نبی کا کیا قصہ ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہم نے ان کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہ فتح پاتے جا رہے ہیں اور وہ غالب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ وہ غالب ہوں گے اور پورے عالم پہ غالب ہو کر رہیں گے، کوئی ان کے غلبے کو روک نہیں سکتا۔ اور پھر اپنے بارے میں اس نے پوچھا، ان لوگوں نے پوچھا تو اپنے بارے میں فرمایا جب اللہ کو منظور ہوگا میں اس جکڑ سے آزاد ہوں گا اور پوری دنیا کی سیر کروں گا اور پوری امت محمد کو تباہ کروں گا۔ اس کے لیے اللہ کا جب حکم ہوگا وہ ان قریب ہونے والا ہے، بس میں انتظار میں صدیاں بیت رہا ہوں۔ یہ لوگ وہاں سے واپس نکلے، ڈر گئے تھے، سہم گئے تھے، اور اس کے بعد آپس میں باتیں کرتے ہوئے پھر سمندر کے قریب میں آئے، اپنی کشتی کو اس میں ڈالا اور پھر اس میں پھر راستہ تلاش کرتے رہے، تو پھر وہ اپنے ساحل پر پہنچے۔ وہاں سے فوراً تیاری کی اور تیاری کر کے مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینے میں آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے تو انہوں نے اپنا پورا سفر کا واقعہ سنایا، اور اس کے بعد کہا میں آ گیا ہوں آپ کی خدمت میں، مجھے بھی مسلمان بنا دیجئے، اپنے امتیوں میں شامل فرما دیجئے۔ حضور نے ان کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا، لیکن جتنی باتیں تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ کر ہمارے نبی کے سامنے بیان کی تھی، وہ سب باتیں حضور علیہ السلام نے صحابہ کو اس سے پہلے بتا دی۔ آپ نے دیکھا نہیں تھا لیکن اللہ کی وحی سے بتا دی۔ اس لیے آج آپ کو اتنی خوشی ہو رہی تھی، آپ نے ممبر پہ بیٹھ کر لوگوں سے کہا لوگوں میں نے یہ سب بتایا نہیں تھا تم کو، یہ نہیں بتایا تھا، یہ نہیں بتایا تھا۔ سب نے کہا ہاں آپ تو بتاتے ہیں ہم کو اور ہمیں ڈراتے ہیں، ہمیں پتا ہے ان سب باتوں کا۔ فرمایا دیکھو جو میں نے تم سے کہا تھا میں نے دیکھا نہیں، لیکن یہ تمیم داری دیکھ کے آئے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا، احوال بیان کر۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پہلے سے نبی کی نبوت میں کوئی شک نہیں کرتے تھے، لیکن اس واقعے نے ہمارے دلوں میں یقین کی اور بہار لائی اور اطمینان ہمارا بڑھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دجال اکبر کے بارے میں بتا دیا ہے، اس کا ظہور بہرحال ہونا ہے، لیکن کب ہوگا؟ جب اس سے پہلے حضرت مہدی کا ظہور ہو جائے۔ اب وہاں لوگ کہیں گے حضرت مہدی پیچھے ہٹیں گے، کہیں گے نہیں بھائی یہ ذمہ داری میرے اوپر مت ڈالو، یہ ذمہ داری لوگ بیعت کائے کی کر رہے تھے، امیر بنانے کی بیعت کر رہے تھے، آپ ہمارے امیر ہیں، سارے عالم کے مسلمانوں کے امیر ہیں، وہ کہہ رہے تھے نہیں یہ ذمہ داری میرے اوپر مت ڈالو، یہ ذمہ داری میں نہیں لینا چاہتا۔ تو بعض روایات میں تو ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اس وقت میں مکہ مکرمہ کے اطراف کے پہاڑوں سے، حرم کے اطراف کے پہاڑوں سے یہ آوازیں آئیں گی ھذا خلیفۃ اللہ المسلمین فاستمعوا له واطیعوا، یہی ہے مسلمانوں کا خلیفہ، بات سن لو اور اطاعت کر لو۔ پھر وہ مجبور ہو جائیں گے اور وہ ہاتھ بڑھائیں گے اور ان کے دستے حق پرست پر پہلے امت کے صلحاء علماء بیعت کریں گے اور اس کے بعد پوری امت ان کے واسطے سے ان کو اپنا امیر تسلیم کر دے گی۔ یہاں سے دنیا کی قیادت حضرت مہدی کے ہاتھ میں آ جائے، پھر وہ اللہ کے حکم کو اور شریعت محمدی کو نافذ کریں گے، اس طرح پیارا ماحول لائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سینے میں بغض نہیں ہوگا، کوئی حسد کرنے والا نہیں ہوگا، کسی کے اندر شحنہ نہیں ہوگا، کینے کا نام و نشان نہیں ہوگا، سب ایک ملت ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا دھیان رکھنے والے ہو جائیں گے۔ حضرت مہدی کے لیے اللہ زمین کے خزانے نکالے گا، دریا سونا اگلے گا اور زمین خزانے باہر پھینکے گی۔ اس وقت وہ مال دولت دو ہاتھوں سے بانٹ بانٹ کر تقسیم کریں گے، مسلمان اتنے دولت مند ہو جائیں گے کہ کوئی کسی کی زکات لینے والا نہیں ہوگا، سڑک پر سونے کا پہاڑ پڑا ہوا ہوگا، چٹان پڑی ہوئی ہوگی، کوئی نظر اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ آدمی ایک سونے کے ڈھیر پر جائے گا اور کہے گا ہائے اسی کے واسطے میں خاندان سے لڑتا تھا، اسی کے واسطے میں اپنے محبوبوں کو پرایا بناتا تھا، اسی کے لیے جنگیں ہوتی تھی، اسی کے لیے لڑائیاں ہوتی تھیں، ہائے افسوس یہ تو کوئی بھی چیز نہیں، آج کوئی اٹھانے والا بھی نہیں، آج کوئی دیکھنے والا بھی نہیں۔ اتنا دولت مند ہو جائے گا دنیا کا ماحول۔
سب لوگ مالدار ہوں گے. کسی سے بھائی ہماری زکات لے لیجئے، کچھ خیال آ رہا آپ کو چاہیے میری زکات لے جائیے، بہت پڑی ہوئی، کوئی لینے والا نہیں. حضرت مہدی کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت عطا فرمائے، یہ ایسا عادل حکمن عدلن. نبی نے فرمایا کہ حضرت مہدی حاکم زمانہ ہوں گے، عادل ہوں گے، ایسا انصاف کریں گے کہ ایسا انصاف دنیا نے اس سے پہلے نہ دیکھا. ایسا انصاف کریں گے. یہ انصاف کے ساتھ حکومت کرتے ہوئے آپ عیسائیت کا بیج دنیا سے ختم کر دیں گے، فنا کر دیں گے. صحیح حدیث میں آیا ہے بخاری مسلم کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اقتدار میں صلیب توڑ دی جائے گی، دنیا میں کہیں کراس کا وجود نہیں ہوگا. سب کو حضرت مہدی اپنے حکم سے ختم کریں گے. نظر نہیں آنی چاہیے روئے زمین پر یہ تثلیث کا عقیدہ، اس کو ختم کرو. یہ اتنا بھونڈا عقیدہ ہے، پیغمبر کے سولی چڑھانے کا مفروضہ بنایا گیا ہے. یہ اب وہ پیغمبر خود تشریف لانے والے ہیں، ان کے آنے سے پہلے اس کو ختم کرو. یہ غلط عقیدے کو مٹا دیں گے حضرت مہدی. پوری زمین پر کوئی کراس کو ماننے والا نہیں ہوگا، صلیب کا پرستار نہیں ہوگا، سب ختم کر دیا گیا. عیسائی یا مسلمان ہوں گے یا ہلاک کر دیے. اور حضور علیہ السلام نے ایک دوسری روایت میں فرمایا قیامت سے پہلے سب نصارہ اسلام میں آ جائیں گے، یعنی حضرت مہدی کا دور ہوگا جب نصارہ کو مسلمان ہونا پڑے گا اور یہ سب ختم کر دیا جائے. خنزیر کو مٹا دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا. روئے زمین پر کہیں خنزیر کا وجود نہیں ہوگا، کیونکہ پاک پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، اس لیے زمین کو صاف کیا جائے گا، پاک کیا جائے گا. اب شرک سے کفر سے پاک کریں. صرف دجال کا ایک فتنہ باقی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام 30 برس کی عمر کے تھے. ان کے اوپر بہت بڑی آزمائش آئی تھی اور ان کے لوگوں نے ان کی حمایت اور نصرت چھوڑ دی تھی، اور یمن کی عدالت میں یہودی حکومت نے ان کے قتل کا فیصلہ کر دیا تھا. اور ایسے وقت میں جب اس قتل کے فیصلے پر تعمیل کرنے کے لیے پولیس پہنچی، اللہ تبارک و تعالی شانہ نے حضرت عیسیٰ کو، اپنے نبی کو آسمانوں پر اٹھا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی دی گئی نہ قتل کیا گیا. بعض عیسائی کہتے ہیں کہ قتل کیا گیا، وہ مقتول ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کا خون پوری امت کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا ہے. اب ہم کتنے بھی گناہ کرو، حضرت عیسیٰ کا خون ہمیں بخش دیا ہے، پاک کر دیا ہے. اور عیسائیوں کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، قتل نہیں ہوئے، سولی پہ چڑھائے گئے. لیکن قرآن عظیم کہتا ہے، اللہ کا عظیم الشان فرمان، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. نہ عیسیٰ قتل کیے گئے، نہ عیسیٰ کو پھانسی دی گئی، ان کو شبہ ہو گیا. ہوا کیا؟ بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا اور وہ آسمانوں پر زندہ لے جائے گئے، اور زندہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور مہدیہ کے زمانے عدل میں، مہدی کے زمانے اقتدار و حکومت میں، مہدی کے زمانے امن و امان میں، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دمشق کے ایک پہاڑی پر، جس کی ایک چٹان مینار نما ہے، اس مشرقی چٹان سے نزول فرمائیں گے. نہائے ہوئے ہوں گے، ان کے زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے جیسے قیمتی موتی ہوں، اور ایسا کسی نے منظر نہیں دیکھا. ایک ایک پانی کا قطرہ قیمتی موتیوں کی طرح چمک رہا ہوگا، روشن موتیوں کی طرح. اور وہ ملائکۃ اللہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تشریف لائیں گے. حضرت مہدی اذان کہلا چکے ہوں گے، جماعت تیار ہوگی اور اقامت کہہ دی گئی، اور وہ آگے امامت کے لیے جا رہے ہوں، اب اس صف کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر خدا تشریف لائیں. حضرت مہدی بہرحال امتی ہیں، اور نبی چاہے سابقہ کیوں نہ ہو، امتی سے افضل ہے، وہ برتر ہے، اس لیے وہ فوراً پیچھے ہٹ جائیں گے. حضرت مہدی کے پیچھے ہٹنے پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے کہ یہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، یہ نماز تو آپ پڑھا دیں. چنانچہ وہ نماز پڑھائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھیں گے، اور
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسا اس امت کے اکرام کے واسطے اللہ کی طرف سے ہوگا، اس امت کا اکرام کہ ایک نبی ان کے اقتداء میں نماز پڑھے۔ تکرمت اللہ علیکم، تم لوگوں کے آسمانی اکرام کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ ایک نماز کے بعد پھر سب ذمہ داری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اب اقتدار کو سنبھالیں۔ خبر آئے گی دجال اکبر کی کہ اس نے زنجیریں توڑ لی، وہ نکل گیا، ایک عالم کو تباہ کر رہا ہے۔ جب وہ چلے گا تو ایک حکومت پوری اس کے ساتھ چل رہی ہوگی، ایسا لگے گا محلے چل رہے ہیں، شہر چل رہے ہیں، ایسے وہ چل رہا ہوگا، اور اللہ اس کو بڑی قدرت مکر کی، دجل کی، فریب کی عطا فرمایا ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک جنت بھی چل رہی ہوگی، ایک جہنم بھی چل رہی ہوگی، جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا جس کو وہ جنت کہہ رہا ہوگا وہ اللہ کی جہنم ہوگی، اور جس کو وہ جہنم کہہ رہا ہوگا وہ اللہ کی جنت۔ ایک محمدی اس کے سامنے آئے گا، وہ پوچھے گا تو مجھے رب نہیں مانتا اپنا؟ کہ میں نہیں مانتا، میں تجھے دجال سمجھتا ہوں۔ تو وہ لوگوں سے پوچھے گا کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں اور قتل کر کے پھر زندہ کر دوں تو تم لوگ میری نبوت، میری خدائی کو مانو گے؟ لوگ کہیں گے ضرور مانیں گے۔ تو وہ قتل کرے گا اس محمدی کو، اس مسلمان کو، سر پہ تلوار مار کر اس کے حکم سے 2 ٹکڑے کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا آدھا جسم ایک سائڈ میں، 2 جسم کے ٹکڑوں کے بیچ میں دجال خود چلے گا، ادھر جائے گا ادھر آئے گا، تاکہ لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ نہ ہو اور سب سمجھ جائیں کہ یہ 2 ٹکڑے کیا گیا ہے، یہ مر گیا ہے، اور اس کی آدھی باڈی ادھر آدھی باڈی ہے۔ اس یقین کو دلانے کے لیے بیچ میں خود چلے گا اور خود چل کے جا کے آئے گا، اور اس کے بعد اسے کہے گا کہ زندہ ہو جا، تو وہ محمدی زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا، اور اس کے بعد پوچھے گا اب مانتے ہو؟ کہا میرا یقین تو اور بڑھ گیا کہ تو ہی دجال اکبر ہے، اور یقین بڑھ گیا، میرے نبی نے یہ بھی بتایا تھا کہ تو ایسا کرے گا، جب میں نے اس کو بھی دیکھ لیا تو میرا یقین اور بڑھ گیا، پکا دجال ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب کوئی اس کو قتل نہیں کر سکے گا، اب دجال کا دجل اس پر نہیں چلے گا، چونکہ یہ نبی کی پیشین گوئی پوری ہونی تھی، پوری ہوگی، اس کے بعد ختم۔ یہ دجال پھر بڑھے گا، فتنہ سامان کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، جو اللہ کی جہنم میں چلا جائے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا اسے اپنی جہنم میں ڈالے گا، جو اللہ کی جنت میں چلا جائے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب خبر ہوگی کہ وہ بیت المقدس کی طرف آیا ہے، نہ مدینے میں جا سکا نہ مکے میں جا سکا، ساری دنیا گھوم کے فتنہ پھیلا کے دجال سے متاثر کر کے اپنے دجل و فریب سے جب وہ بیت المقدس میں آئے گا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کو لے کر، ایمان والوں کو لے کر کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے مقابلے پہ نکلیں گے، اس کا تعاقب شروع کریں گے۔ جب وہ دیکھے گا حضرت عیسیٰ اس کا تعاقب کر رہے ہیں تو وہ گھبرا کے بھاگے گا، اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گا، اور وہ بھگاتے رہیں گے، وہ بھاگتا رہے گا، وہ بھگاتے رہیں گے، بھاگتا رہے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لد پر اس کو پکڑ لیں گے اور وہاں اس کا خاتمہ کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں قدرتی گرمی ہے، وہ معجزہ ہے ان کا، اس معجزے سے اس کا وجود پگھل جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جس دروازے پر اس کو مارنے والے ہیں وہ دروازہ آج بھی اسرائیل میں موجود ہے، فلسطین میں، اسرائیل کے قبضے میں، فلسطینی علاقے میں موجود ہے۔ کسی زمانے میں مسلمان حکمرانوں نے نشاندہی کر کے حضور کی خبروں کے مطابق بنایا ہوگا، وہ کمان، وہ دروازہ موجود ہے، اور اس دروازے کا نام ہے باب لد۔ اور آج کے مورخین نے، ہمارے اکابر علماء نے جو فلسطین کا دورہ کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اسرائیلی حکومت کی طرف سے جو پورے حکومت جگہ جگہوں پر یہ ہوتے ہیں سائن بورڈ ہوتے ہیں، تو وہاں بھی ایک سائن بورڈ لگا ہوا ہے
اور اس پر لکھا ہوا ہے ھذا مقام تاریخی، یہ لکھا ہوا ہے، یہ ایک تاریخی جگہ ہے، لیکن یہودی اس کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے امام کا مقتل ہے، یہ لکھنا چاہیے تھا، لیکن وہ لکھتے ہیں یہ تاریخی جگہ ہے، وہاں یہودیوں کے امام کو قتل کیا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد پیشین گوئیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ ہم حدیث کی کتابوں میں کتاب الفتن علماء پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور اتنی ہیں، ہزاروں حدیثیں ہیں جو حضور علیہ السلام نے زمانہ بزمانہ بتائی ہیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ روایت کی ہیں یہ ساری خبریں جو قیامت تک پیش آنے والی ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ یہ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے ہمیشہ شر کا سوال کیا ہے جبکہ لوگ خیر کا سوال کرتے۔ سب لوگ حضور سے بھلائیاں پوچھتے تھے اور میں حضور سے کہتا تھا فتنے بتائیے، فتنے کیا ہیں، کیا فتنے، کیا فتنے؟ فرماتے تھے میں اس لیے پوچھتا تھا کہ فتنوں سے بچنے کی کوشش کروں، اس لیے فتنوں کو پوچھتا تھا۔ آج یہ جلسہ اس بستی میں رکھا گیا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ امت فتنوں سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے، فتنوں سے باخبر نہیں ہو رہی ہے۔ باخبر ہونا بچنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں سب حضور علیہ السلام سے خیر کی باتیں پوچھتے تھے، میں فتنوں کی اور شر کی باتیں پوچھتا تھا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میں اپنے ایمان کو ان فتنوں سے بچانا چاہتا تھا، اس لیے پوچھتا تھا۔ اور حضور علیہ السلام تفصیل سے بتاتے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا اور قیامت تک کا ایسا منظر نامہ پیش کر دیا کہ چھوٹی سی چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات بتا دی، ایک ایک جھوٹے مدعی کو بتا دیا اور اس کے متبعین کے بارے میں بتا دیا اور اس کے حالات اور خاندان کے بارے میں بتا دیا، نام بنام جھوٹوں کو گنا دیا اور اتنا بتا دیا کہ اب کچھ اور بتانے کی ضرورت باقی نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت حذیفہ حفظ من حفظ ونسی من نسیا، اس میں سے جو یاد رہا یاد رہا اور جو یاد نہیں رہا بھول گئے بھول گئے۔ لیکن جیسے جیسے ایک ایک نشانی میرے آنکھوں کے سامنے آتی جاتی ہے میں اس بھولے ہوئے کو بھی اسی طرح یاد کر لیتا ہوں جس طرح پرانا دوست کافی عرصے کے بعد ملے تو آدمی غور سے دیکھتا ہے کون جناب آپ، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو سمجھ میں آتا ہے اوہو آپ فلاں ہیں۔ تو فرمایا جس طرح پرانے دوست کو تھوڑا توجہ تأمل کے بعد آدمی پہچان لیتا ہے، جیسے جیسے وہ نبی کی خبریں سامنے آتی جا رہی ہیں میرا حافظہ تازہ ہو رہا ہے، یہ بھی خبر نبی نے دی تھی، یہ بھی خبر نبی نے دی تھی، یہ بھی نبی نے بتایا تھا، یہ بھی نبی نے بتایا تھا، اور کوئی چیز ایسی نہیں وجود میں آ رہی ہے جو آپ کے پیشین گوئی کے خلاف ہو۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور انہوں نے بہت سی اور دوسرے صحابہ نے بھی اور انہوں نے بھی نقل کی۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ سے پوچھتے رہتے تھے، کیوں؟ اس واسطے کہ وہ بھی فتنوں سے ڈرتے تھے اور اپنے ایمان کو بچانا چاہتے تھے۔ تو میں نے یہ بات بتائی کہ یہ مہدی بننا ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کو متعین کرنا مشکل ہے بظاہر عوام کے واسطے، لیکن نبی بن کر پبلک میں بھی آئے گا تو جوتے کھائے گا۔ تو نبی نہیں بنتا، کہتا میں مہدی ہوں، انا المہدی انا المہدی، مہدی مہدی مہدی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایران کی جیلوں میں 30,000 سے زائد مہدی سڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ روافض کا اپنا ایک خاص عقیدہ ہے امامت کا اور مہدی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو امام غائب محمد بن حسن العسکری جو 12 سال کی عمر میں قرآن مجید کا صحیح نسخہ لے کر ایک غار سر رمن رعا میں گھس گئے تھے، اس کے بعد سے آج تک ان کا کہیں پتہ نہیں چل سکا ہے، وہ حرم میں مکے میں ظاہر ہونے والے ہیں اور وہ لوگ صدیوں سے ان کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو امام زمانہ کہتے ہیں، انہیں ہی امام مہدی کہتے ہیں۔ تو اس عقیدہ خاص کی وجہ سے ان کی قوم کے اندر بہت لوگوں کو پیسہ کمانے کا شوق ہوا، تو وہ لوگ کہنے لگے انا المہدی انا المہدی، تو ان کی حکومت پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالی، تو 30,000 سے زیادہ مہدی جیلوں میں سڑ رہے ہیں شیعہ میں، اور سنیوں میں بھی کچھ کم نہیں، بے حساب ہیں سنیوں کے اندر بھی جو انا المہدی انا المہدی انا المہدی، میں مہدی میں مہدی۔ ایک مہدیت کا دعویٰ کرنے والے ہمارے ملک کے اندر ایسے بھی ہوئے ہیں
جو بہت صحیح العقیدہ بڑے عالم دین اور بڑے بہت بڑے پیر تھے اور بہت صاحب تصرف بزرگ تھے، لیکن ان سے ایک دفعہ دعویٰ ہو گیا کہ میں مہدی ہوں، تو قوم نے اس کو بہت چلایا۔ انہوں نے تو اپنے انتقال سے پہلے اعلان کر دیا کہ من مہدی موعود نیستم۔ یہ ملا عبد القادر بدایونی نے منتخب التواریخ میں ان کے خلیفہ خاص عبداللہ نیازی سے روایت کی کہ انہوں نے اخیر میں کہہ دیا تھا انتقال سے پہلے، میں مہدی موعود نہیں ہوں، مجھ سے کچھ غلطی ہوئی، خطا ہو گئی۔ تو وہ تو ہو گیا، لیکن جو ان کے ماننے والے ہیں ان لوگوں نے اتنا ان کو مہدی بنایا، اتنا بڑا بنایا کہ ایک مذہب نبی کے مذہب کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر ایک مستقل مذہب بنا دیا۔ اور ان کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، ان کی کتابوں میں انہوں نے یہ عقیدہ لکھا ہے، سید محمد مہدی، سید محمد نبی یعنی ہمارے نبی اور سب کے نبی، سید محمد نبی اور سید محمد مہدی میں پیدائش سے لے کے وفات تک اور مرتبوں کے اعتبار سے زندگی میں، برزخ میں اور آخرت میں کہیں بھی دونوں میں ایک بال کے برابر فرق نہیں ہے، ایک بال کے برابر دونوں میں فرق نہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، ظاہر یہ عقیدہ ہی ان کو مرتد کرنے اور اسلام سے باہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور ایسے 155 عقیدے میں نے ان کی کتابوں میں سے کفر کے جمع کیا۔ تو یہ ایک قوم ہے، مستقل ہے، حیدرآباد میں بھی بڑی تعداد ہے، اور کرنول میں ہے، کڑپا میں ہے، اور میسور میں ہے، اور چند پٹن پورا ان کا علاقہ ہے، اور اس کے علاوہ گجرات میں ہے، برہان پور میں ہے، اور کہاں کہاں دنیا میں ہوں گے، ہیں۔ بہرحال یہ ایک طبقہ ہے۔ تو یہ بھی مہدویت کا دعویٰ ہے۔ اب ہم ان کے بارے میں تو زیادہ کچھ نہیں کہیں گے کہ جب انہوں نے توبہ کر لی تو ہم ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال مذہب تو ایک بنا، اور یہ مذہب مساوی مذہب اس دین کے برابر میں کھڑا ہوا ہے، مستقل مذہب ہے۔ یہ ہے فتنے جس کو ہمیں جاننا ہوتا ہے۔ اور مہدی بنا اور کوئی مہدی بنا، یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے یہ بھی پہلے مہدی بنا تھا، کیونکہ مہدی میں ذرا کنفیوژن ہوتا ہے، اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، تو پبلک حد تک چڑھ جاتی ہے اور اپنا ایمان غارت کر بیٹھتی ہے، اس لیے یہ پہلے مہدی بنا۔ اور جب دیکھا کہ بے وقوفوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں، اور آتے چلے جا رہے ہیں لوگ، آتے چلے جا رہے ہیں، اور مجھے مہدی مانتے چلے جا رہے ہیں، تو تھوڑی ہمت کر کے 10 سال کے بعد کہا انا عیسیٰ، میں ہی عیسیٰ ہوں۔ اب عیسیٰ بن گیا۔ حالانکہ یہ شخص عیسائیوں کی مخالفت میں کھڑا ہوا تو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ پر اتنی بڑی تہمت لگائی کہ حضرت عیسیٰ کے سر میں رنڈیاں آ کر تیل لگاتی تھی۔ اسی شخص نے حضرت عیسیٰ پر اتنی بڑی تہمت لگائی، اور اس کے بعد خود عیسیٰ بن گیا۔ جب ضرورت پڑی اپنے کام کی تو خود عیسیٰ بن گیا۔ اس کے بعد جب 10 سال تک دیکھا، لوگ عیسیٰ ماننے والے بھی کھڑے ہو گئے، چلے ہاں آپ ہی عیسیٰ ہیں، آپ ہی عیسیٰ ہیں، بیعت ہونے لگی اور عیسیٰ بنتا چلا گیا۔ تو اور ہمت بڑی، 10 برس کے بعد کہنے لگا کہ میں نبی ہوں، مستقل نبی ہوں۔ تو 10 سال مہدیت پر، 10 سال عیسیٰ کے دعوے پر، عیسائیت کے دعوے پر، اب یہاں سے نبی بنا، اور 10 سال تک اپنے کو نبی کہتا رہا کہ حضور کے فیض سے فیض پا کر نبی بنا، اور خاتم النبیین کا ذل ہوں، سایہ ہوں، اصل نہیں ہوں، لیکن ان کا سایہ ہوں، بزوری نبی ہوں، ذلی نبی ہوں۔ اور کہا گیا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، تو کہنے لگا خاتم کے معنی انگوٹھی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے حضور جس کو مہر لگا دے وہ نبی ہے، تو مجھے مہر لگا دیا ہے، میں نبی ہوں، میں ان کے مہر لگانے سے نبی بن گیا ہوں۔ تو وہ جو ان کی شقی، بدبخت و بد نصیب قوم تھی، اس نے اس کو بھی مان لیا کہ نبی۔ 10 سال تک نبوت کا دعویٰ کرتا رہا، اور اب اس 10 سال کے آخری دنوں میں یہ کہنے لگا کہ وہ محمد جو مدینے میں 1400 سال پہلے مبعوث ہوئے تھے، اسی محمد کی اعلی شکل میں ظاہر ہوا ہوں۔ یعنی حضور علیہ السلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، محبت وحی، اللہ کے محبوب،
اور حقیقی اور عینی نبی جن کی نبوت سے تمام انبیاء نے نبوت پائی ہے، اس نبی کے بارے میں کہتے ہیں جب ان کا پہلا ظہور ہوا تھا تو اتنے پاورفل نہیں تھے، اب جب میری شکل میں ہوا ہے تو اس سے زیادہ پاورفل، اس سے زیادہ پاورفل ہوا۔ یہ فتنہ ہے، اور اس فتنے میں چونکہ انگریزوں نے اس کی بہت سرپرستی کی، پورے عالم میں یہ فتنہ پھیلا، پورے عالم میں پھیلا، ہندوستان میں آج بھی پھیلا ہوا ہے، جگہ جگہ موجود ہے۔ آپ فتنوں کو جانتے نہیں، اس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں محلے میں سب خیریت ہے، لیکن جب ہم نے بعض شہر کے حیدرآباد کے محلوں کی تجسس کیا اور اس کے اندر خفیہ لوگوں کو چھوڑا، اپنے علماء کو کہ مخفی طریقے پر کچھ نوجوانوں کو قرآن پڑھاؤ اور ان لوگوں کو ختم نبوت کا عقیدہ بتاؤ، اور پھر اس کے بعد ان کے ذریعے سے ڈھونڈنے لگاؤ، تو بعض خالص مسلم علاقے جہاں کے نوجوان فخریہ زندگی گزارتے ہیں، ہمیشہ اینٹتے رہتے ہیں اور یوں کہتے رہتے ہیں کہ ہم میاں بھائی ہیں، ہم میاں بھائی ہیں، ان میاں بھائیوں کے اندر پتھر اٹھاؤ تو قادیانی موت۔ خدا کے گھر میں بول رہا ہوں میں آپ سے، ایسے خالص مسلم محلے میں جس میں 40 مسجدیں ہیں اور بڑے بڑے پیر ہیں، ان محلوں کے اندر کی بات بتا رہا ہوں۔ ان نوجوانوں نے پکڑ پکڑ کے نکالا، میرا فلاں کلاس میٹ قادیانی ہے، میرا فلاں پڑوسی قادیانی ہے، ہمارے گلی کا فلاں ڈاکٹر صاحب قادیانی ہے۔ ایسی ایک دواخانے کو پکڑا جو ایک لیڈی ڈاکٹر ہے اور محلے کے غریبوں کو صرف 10 روپے لے کر دوا دیتی ہے، اور جو آتا ہے اس کو سمجھا سمجھا کے قادیانی بناتی ہے۔ اس کا پتہ جب چلا، جب کھوج کیا گیا، آپ فتنوں سے بے خبر رہیں گے، آپ کے گھر میں آ جائے گا اور آپ کو پتہ نہیں چلے۔ یہ فتنہ ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، وبائیں جب عام ہوتی ہیں ہر کچے پکے مکان میں گھستی ہیں، علماء اور مشائخ کے گھروں میں بھی فتنے داخل ہو جاتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے ہم شیخ ہیں، ہم عالم ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے، ہر جگہ فتنہ داخل ہوگا۔ اگر آپ فتنے سے باخبر ہوں گے تو آپ بچیں گے، اور اگر آپ فتنے سے باخبر نہیں ہوں گے تو نہیں بچیں گے۔ آپ کو فتنوں سے باخبر ہونے کی ضرورت ہے۔ اب تفصیل میں اور کہتا جاؤں تو بہت ٹائم لگے گا، اور یہ ایک حقیقت ہے، ایک تاریخ ہے جس کو بار بار سننے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نوجوان شکار ہوتے ہیں ان فتنوں کا، ان کو پہلے سے جان کر رہنے کی ضرورت ہے۔ انجانے میں آپ کسی کی بھی بات سے متاثر ہو جاؤ گے، اس لیے کہ جو مہدی بنتا ہے وہ تمام حدیثوں کو اچھی طرح یاد کرتا ہے اور ان حدیثوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا جاتا ہے حوالوں کے ساتھ، اور ساری نشانیاں اپنے اوپر چسپا کرتا چلا جاتا ہے۔ جیسے بالکل قریب کا شکیل بن حنیف ہے، شکیل بن حنیف یہ قریب کا ہے، بالکل چند برسوں میں سارے ہندوستان کی ہر ریاست میں کام کر رہا ہے، سروے کرایا ہے ختم نبوت کے آفس میں۔ ہندوستان کا کوئی اسٹیٹ ایسا نہیں ہے جہاں شکیل کے ماننے والے موجود نہ ہوں، اور جو شکیل کو مانتے ہیں وہ مرتد ہیں، کافر ہیں، مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ سب اس کو عیسیٰ مان رہے ہیں اور اس کی عیسائیت پر ایمان لا رہے ہیں۔ پیغمبر سب سے اپنے دور کا خوبصورت ترین انسان ہوتا ہے، شکیل کی صورت ہی دیکھ لو تو اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی، لیکن کیسے مسلمان اس کے اوپر ایمان لا رہے ہیں؟ ناواقفیت کی وجہ سے۔ بھولے بھالے مسلمانوں کو یہ فتنہ شکیل کا تعلیم یافتہ طبقے میں زیادہ پھیل رہا ہے، کالجوں میں لیکچررز بن گئے ہیں، اسٹوڈنٹس بن گئے ہیں، اور اب تک ہماری تحقیق کے مطابق اس ملک کے اندر، یعنی ہماری معلومات کے مطابق، اور خدا جانے اس سے کتنے اب تک اس ملک میں 30,000 سے زائد مسلمان مرتد ہو چکے۔ ہم غیروں کو ایمان میں نہیں لا سکے، اپنوں کو روز کھو رہے ہیں، اپنوں کو روز کھو رہے ہیں، اور آپس کا لڑنا جھگڑنا ختم نہیں ہو رہا۔ اتنے جھگڑے، مسجد مسجد میں تفریق، محلے محلے میں تفریق، جماعت جماعت ایک دوسرے سے الگ۔ ارے بھائی ہم سب مسلمان ہیں، اچھے سے سلام کر لو نا، اس میں کیا حرج ہے؟ سب سے اچھا سلام کرو، سب سے مسکرا کے مل لو، اتنے میں کیا حرج ہے؟ اتنا تو کر لو، چاہے کوئی جماعت کا ہے، مسلمان ہے تو کافی ہے، ہمارے نبی کو مانتا ہے، ہمارے اللہ کی توحید کا قائل ہے۔
اتنا تو کر لو. لیکن یہ بھی نہیں، نفرتیں دلوں میں پیدا ہو گئی ہیں، کینہ لے کر جی رہے ہیں. جس کینے کے ساتھ کوئی سجدہ قبول نہیں ہوتا، اس کینے کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں. کیسے ہم بکھر رہے ہیں تو دشمن ہم سے فائدہ اٹھا رہا ہے. ہمارے بچوں کو لے کے بیٹھ رہے ہیں، اچھی شکلیں بنائے ہیں، شکیلی جتنے بھی ہیں، سر سے پیر تک سنت والی شکل میں، اور وہ ان کو لے کے بیٹھ رہے ہیں اور ان کو پہلے حدیثیں سنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ زمانے کی علامتیں بتا رہی ہیں کہ اسی دور میں ہونا چاہیے. پھر ان میں شوق بڑھا رہے ہیں، پھر شوق بڑھا رہے ہیں، اور شوق بڑھتے بڑھتے ان کو اس نقطے پر لا رہے ہیں کہ دیکھو یہی دور ہے جس میں کہیں نہ کہیں مہدی موجود ہونا چاہیے. اور جب وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے، کہتے ہیں صاحب آپ جانتے ہیں کیا؟ کون جانتا ہے، ہمیں ہے تو کہیں بتاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بیعت ہونا چاہتے ہیں. یہ کہنے پہ جب آ گیا تو اب بتاتے ہیں ہاں وہ آگے ہیں، وہ اورنگ آباد میں رہتے ہیں، ان کو بتا دیں. اب یہ بچے جب ملاقات کے لیے بے چین ہو گئے، ان کو یقین ہو گیا کہ شکار جال میں پھنس گیا ہے. اب اس کو لے کے جاتے ہیں اورنگ آباد اور پڑے گاؤں جو خلد آباد کے راستے میں ہے. ان لوگوں کی ایک گیٹڈ کمیونٹی ہے اور اتنا بڑا شہر بسا لیا ہے. کہاں سے بسا لیا؟ یہ شکیل ایک غریب گھرانے کا بچہ ہے، اس نے کہاں سے اتنا بڑا شہر بسایا؟ یہ سوٹ کیس بیچ کے روٹی کماتا تھا، اس کو اتنا بڑا شہر بسانے کی کہاں سے دولت ملی ہے؟ یہ اس کی ٹھاٹ باٹ بتا رہی ہے. یہ اس کا محفوظ علاقہ، جس کی ہر گلی پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، جس کی کالونی میں کوئی غیر شکیلی داخل نہیں ہو سکتا بغیر اجازت کے، پولیس ان کا ساتھ دیتی ہے، ہمیشہ ان کے لیے حکومت کی مددیں حاصل ہیں. یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ دال میں کالا ہے. یہ سب اب وہاں لے گئے اور 3 دن وہاں رکھتے ہیں، اور وہ کسی انڈر گراؤنڈ میں پتہ نہیں کہاں رہتا ہے، کسی سے نہیں ملتا، اور اس کے پاس لے جا کر اس کے پاس رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ 3 بسکٹوں پہ کچھ پڑھ کے دیتا ہے، اس کے کھانے کے بعد بیعت کرتا ہے اور ایک وصیت کرتا ہے کسی عالم سے نہ ملنا. یہ وصیت کرتا ہے. تو یہ جتنے وہاں سے آ رہے ہیں کسی عالم کے پاس آنے کو تیار نہیں، کسی عالم کے پاس، اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں. کئی جگہ میں جانتا ہوں، حیدرآباد کے کئی کالجز کے لیکچرر پہلے مسلمان تھے، اب مرتد ہیں، اور سر سے پیر تک سنت کی شکل میں. اور ان کی محنتوں سے ان کے اسٹوڈنٹس میں سے بہت سی لڑکیاں اور بہت سے لڑکے. ابھی کچھ دن پہلے میں لکھنؤ میں تھا، وہاں ایک صاحب دلی سے آئے تو بتایا کہ دلی کے کالجوں میں شکیل کی لیکچرر خواتین وہ بھی محنت کر رہی ہیں، اور اس سے خواتین کا ایک بڑا حلقہ مرتد ہوتا جا رہا ہے. بمبئی سے ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے ایک محلے کے بارے میں بتایا کہ غریبوں کی بستی ہے، اور وہاں سے 300 مکانات ہجرت کر کے، ترک مکان کر کے وہاں جا کے پڑے گاؤں میں آباد ہو گئے. کتنے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، کتنے لوگ مرتد ہو رہے ہیں. کیوں؟ پہلے سے ہم نہیں جانتے کہ مہدی کی حقیقت کیا ہے. پہلے سے جانتے ہوتے تو ہم اس کو ایک تھپڑ مار کے بھگاتے. کیا سنا رہا ہے مجھے غلط بیانی مت کر، میں خود جانتا ہوں. یہ ہے علم، اس امت کا معجزہ علم ہے. لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. آپ جاہل ہیں، نعوذ باللہ، معاف کیجئے گا، میں تنقیص کے لیے نہیں بول رہا ہوں، تحقیر کے لیے نہیں بول رہا ہوں، یعنی دین کی ان باتوں سے جاہل ہیں. آپ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، لیکن یہ باتیں تو نہیں جانتے. دین کی ان باتوں سے، ان حدیثوں سے بے خبر ہیں. جب آپ بے خبر ہیں تو بے خبر پہ حملہ ہوتا ہے، اور بے خبر جا کر کے جال میں پھنس جاتا ہے. اس لیے بے خبر نہ رہیے. بچنے کا راستہ وہ لا کے علم سے بات کر رہے ہیں نا، حدیثیں سنا رہے ہیں اور اسے فٹ کر کے بتا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں، سب بتا رہے ہیں. اور جب وہ فٹ کر رہے ہیں، جھوٹا ہی فٹ کر رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے فٹ کر رہے ہیں، اور وہ فٹ کر کے بتا رہے ہیں، تو جو بیچارہ پہلے سے نہیں جانتا نا، تو وہ اسے سن کر کے مرعوب ہو رہا ہے، متاثر ہو رہا ہے. تو آپ کے پاس علم ہوتا نا تو لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، علم کو کاٹتا ہے. جہل سے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بے خبری اور ناواقفیت سے جانکاری کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کو جاننا ہوگا، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا ہوگا، ٹائم نکال کر پوچھنا ہوگا. کچھ قیامت کی نشانیاں بتائیے، کچھ سیدنا عیسیٰ مسیح ابن مریم کے بارے میں سنائیے، صحیح احادیث جو ہمارے نبی کی ہیں، اور ان کا صحیح مفہوم بتائیے. سیدنا محمد ابن عبداللہ المہدی کے بارے میں بتائیے، ان کے بارے میں ہمیں سنائیے، ان کی حقیقت کیا ہے اور ان کا زمانہ کیا ہے.
علامتیں کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں، ہم نہیں سیکھنے کو تیار ہیں۔ اپنے خاندان کو، اپنے خون کو، اپنے بچوں کو جہنم کا ایندھن بننا ہوا دیکھنا گوارا کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا ٹائم نکال کے عالم کے پاس جانا اور اللہ کے دین کو سیکھنا شان کے خلاف سمجھ۔ کیا نتیجہ ہوگا اس کا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گھر گھر یہ حادثے ہوں گے، جن حادثوں کو دوسروں کے واقعات سنا کر آج ہم رو رہے ہیں، وہ ہمارے گھروں میں خدا نہ کرے یہی حادثہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے بھائی، علم کی ضرورت ہے۔ علم روشنی ہے، جہل اندھیرا ہے۔ اندھیرے میں انسان عمل بھی کرتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اندھیرے میں آدمی ایمان لاتا ہے، ایمان بھی ہو سکتا ہے، نفاق بھی ہو سکتا ہے، کفر و شرک بھی ہو سکتا ہے۔ اور اجالے میں آدمی کام کرتا ہے، صحیح کام کرتا ہے، صحیح قدم اٹھاتا ہے۔ علم روشنی ہے، جہل اندھیرا ہے۔ آپ اس علم کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ گریجویٹ ہوں گے، آپ پوسٹ گریجویٹ ہوں گے، میں آپ کے علم کی نفی نہیں کر رہا، میں آپ کے پڑھے لکھے ہونے کا انکار نہیں کر رہا ہوں، میں جس علم سے ایمان بچتا ہے اس علم کی بات کر رہا ہوں، جس علم سے آخرت بنتی ہے اس علم کی بات کر رہا ہوں۔ وہ علم ہمارے پاس نہیں ہے، یہ عقیدے ہم نہیں جانتے، یہ پیشین گوئیاں ہم نہیں جانتے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کریں۔ ابھی تو دیکھیے نا، کل ہی پرسوں کا واقعہ ہے کہ ایک شخص وہ کہتا ہے کہ میرا نام احمد عیسیٰ ہے اور قرآن میں جتنی پیشین گوئیاں ہیں سب میرے بارے میں۔ وہاں سے ہمارے پڑوسی ملک کا ہے، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے۔ آپ نہ جائیے وہاں تک، آپ نہ جائیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہم خطروں کا نام بھی نہ لیں، اس سے دور رہیں، یہی ہمارے لیے بہتر۔ کبھی ریسرچ کا شوق ہوتا ہے، آج کل ریسرچ اس کا شوق ہوتا ہے، سیدھے گوگل پہ چلے جاتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں۔ خدا جانے اس کی کون سی بات آپ کی عقل قبول کر لے اور آپ کے دل میں اس کی اہمیت پیدا ہو جائے۔ آپ مت جانیے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی 2 دن پہلے کا نیا فتنہ جو ابھی عام نہیں ہوا ہے، ایک شخص پڑوسی ملک سے بھگوڑا بھاگ کر خبیث، لعین، منحوس، وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ویڈیو بنا کر ڈالا ہے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ خاتم النبیین کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ بکواس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو تمہارے نبی بھی نہیں ہے، وہ عربوں کے نبی تھے، وہ تمہارے نبی بھی نہیں ہے۔ اور کہہ رہا ہے کہ جو کچھ الکتاب میں کہا گیا ہے آنے والے یسوع مسیح کے بارے میں، وہ سب میرے ہی بارے میں ہے اور میں ہی اس کا مصداق ہوں۔ اسپین سے اس نے یہ چلایا، اور جب اس کو پکڑنے کی بعض مسلمانوں نے کوشش کی تو ابھی تک کی خبر یہ ہے کہ وہاں سے بھاگ کے ناروے میں پناہ لیا ہوا ہے۔ کیا ہے اور کتنے ہوں گے جب دجال کا زمانہ قریب آ رہا ہے نا، تو گلی گلی دجال کھڑے ہوں گے اور اس کا ماحول بنانے والے پیدا ہوں گے، اور اس کو کامیاب کرنے کے لیے اس کے چیلے وجود میں آتے جائیں گے۔ ان کا آنا عجیب بات نہیں ہے، تعجب کی بات نہیں ہے۔ کتنے کہیں، کتنے مدعی ہو جائیں، آپ حیرت میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آقا نے سب کچھ 1400 سال پہلے بتا دیا ہے، سب کلیئر نقشہ ہے، جیسے کوئی نقشہ اتار کر بتایا ہو، یہاں اٹھے گا، یہاں اٹھے گا، یہاں اٹھے گا میرا باغی، وہ سب ہے ہمارے سامنے حدیث کی کتابوں میں۔ بس جرم یہ ہے کہ ہم نہیں پڑھتے حدیث، نہیں جانتے ہم علم، نہیں بیٹھتے علماء کے پاس، بس یہ ہمارا جرم ہے۔ یہ جرم ہم کو کفر تک پہنچا سکتا ہے، یہ جرم ہمارے بچوں کو مرتد بنا سکتا ہے، ہماری بیٹیوں کو ہمارے ہاتھ سے گنوا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اس جرم کا خاتمہ کیجیے، ارادہ کیجیے اور طے کیجیے کہ ہمیں تھوڑا وقت مہینے میں ایک اتوار کو کسی وقت بھی گھنٹہ 2 گھنٹے کا بس نکال کر کسی عالم دین کو پکڑنا ہے اور ان سے پیشین گوئیاں اور فتنوں کی خبریں جاننا ہے۔ کیا کیا فتنے منڈلا رہے ہیں اور کس کس طرح ایمان پر ڈاکے ہو رہے ہیں اور کیسے کیسے ایمان کے ڈاکو حملے کرتے چلے جا رہے ہیں، امت کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہم کیسے امتی ہیں اپنے آقا کے کہ ہمیں دوسروں کو بچانا تو کیا آتا، اپنے کو بچانے کا بھی طریقہ نہیں معلوم، ہم کیسے امتی؟ اس لیے دوستو، بزرگوں، سب سے ادباً گزارش ہے آج کی اس مجلس کے ذریعے سے تحفظ ختم نبوت کی جانب سے
یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے، اور مجلس تحفظ ختم نبوت اسٹیٹ میں تمام فتنوں کا تعاقب کر رہی ہے، اور اس سے وابستہ علماء کرام پورے شہر کے تمام علماء کرام کو استعمال کر کر کے امت کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھرپور ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کوششوں کو شرف قبول عطا فرمائے، اور اس پروگرام میں آپ کو بلایا گیا تھا ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے عنوان سے، لیکن ہمارے دینی محفلوں میں ہماری تعداد ہماری بے حسی کی خبر دیتی کہ مذہب سے ہم کتنے بے حس ہیں، مذہب سے کتنے بے حس ہیں۔ ابھی الیکشن کا دور چل رہا ہے، اگر کوئی سیاسی لیڈر اس محلے کے چوراہے پر اپنی جھوٹے وعدے کرنے کے واسطے، بکواس کرنے کے واسطے آ رہا ہے تو اس کے لیے بستی کے کتنے نوجوان، ابھی مجھے کسی نے بتایا، میں تو کل وہاں لاتور میں ایک پروگرام تھا اس میں تھا، تو آج مجھے کسی نے بتایا کہ ہمارے حلقے کے فلاں ایم ایل اے صاحب نے اپنا نام نشان داخل کرنے کے واسطے گئے تھے، تو اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سینکڑوں نوجوان ان کے ساتھ میں تھے، بہت بڑی بھیڑ ان کے ساتھ میں تھی نوجوانوں۔ نوجوان یہ سب کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کا تحفظ کرنے کے لیے بلایا جائے تو نہیں آتا۔ کیوں؟ ذوق ہمارے بگڑ گئے، ہماری پسند بگڑ گئی، ہماری ترجیح بگڑ گئی۔ کبھی ایک نوجوان کو مدینہ منورہ کے اپنے گھر کے صحن میں 14ویں کے چاند کے نیچے اپنی جوان بیوی کے ساتھ لیٹے ہوئے رات کے وقت میں چاند پر نظر پڑی تو چاند کو دیکھ کر یہ خیال آیا میرے آقا کا چہرہ زیادہ روشن ہے، یہ 14ویں کا چاند۔ تو اس اپنی جوان بیوی کے پہلو میں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ان سے کہا تم لیٹی رہو، میں ذرا جاتا ہوں مسجد میں۔ وہاں گئے، حضور کے کمرے کے سامنے بیٹھے رہے۔ جب آپ صبح کو باہر تشریف لائے، چاند کو دیکھتے رہے، آپ کو دیکھتے رہے، یہاں کیا کر رہے ہو بیٹھ کے؟ کہ لگے یا رسول اللہ ایسا دل پہ آ گیا تھا، بس مجبور کر دیا دل پہ آپ کو دیکھنے اور چاند کو دیکھنے کے لیے آ گیا۔ پوری رات جوان خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر کے ایک نوجوان نبی کے چہرے انور کی زیارت کو آپ کی چوکھٹ پہ گزار سکتا ہے۔ آج کے نوجوان کو ایمان بچانے کے لیے بلایا جائے، سیرت سنانے کے لیے بلایا جائے تو وہ چوراہوں پہ تو کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں جمع ہو، اور آ بھی جاتے ہیں تو 5-5 منٹ کے بعد ایک اٹھ کے جاتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ ان کو بیٹھنے کی عادت نہیں ہے۔ من مجبور کرتا ہے کہ اٹھو بھائی، ہم کو یہاں بیٹھنا نہیں آ رہا ہے، اس لیے اٹھ کے چلے جاتے۔ کیا ہوگا؟ کیسے یہ امت بچے گی؟ کیسے یہ امت بچے گی؟ میرے دوستو، بہرحال ہمارے علماء برابر آواز لگا رہے ہیں، اور ہم بھی یہی اپیل لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ اللہ کے نام پر اور اس کے حبیب کی دہائی دے کر آپ میں سے ہر ایک بوڑھے کو، ہر ایک بزرگ کو، ہر ایک جوان کو ہم یہ اپیل کرتے ہیں، ایمان کی حفاظت کے واسطے، وہ ایمان اور وہ دین جس کے لیے نبی نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے اور جس کے لیے نبی کے نواسے بھوک سے تڑپ تڑپ کے سو گئے، اس دین کی حفاظت کے لیے ذرا کچھ ایثار کرنا سیکھ لو، قربانی کرنا سیکھ لو۔ اگر قربانیاں دینا یہ امت نہیں جانتی تو اس امت کو آنے والے زمانے میں جینے کے حق کا بھی دعویٰ نہیں کرنا۔ جو اپنے نبی کے وفادار نہیں، ان کی کوئی قوم وفادار نہیں، اور جو اپنے نبی کی وفادار ہے، ارض و سما اس کی وفادار ہے، اور ایک ایک مخلوق اس کی وفادار ہے۔ انہی قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ جب یہودیوں کو مٹایا جا رہا ہوگا اور یہودی چھپ رہے ہوں گے درختوں کے پیچھے، چٹانوں کے پیچھے، اور جس چیز کے پیچھے، جانور کے پیچھے، اللہ کے نبی نے خبر دی، وہ جانور بولے گا اللہ کا دشمن میرے پیچھے ہے، اس کو قتل کرو۔ چٹان کے پیچھے چھپے گا، چٹان کہے گی اللہ کا دشمن یہاں ہے، اس کو قتل کرو۔ اور وہ درخت کے پیچھے چھپے گا تو درخت کہے گا وہ نبی، اور اس نبی کے وفادار ارض و سما ہے، ایک ایک ذرہ نبی کا وفادار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ایک شخص کو ایمان کی دعوت دی۔ اس نے کہا میں کیسے مانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا وہ جو 2 درخت دکھ رہے ہیں نا کھجور کے، اگر یہ گواہی دے دیں تو تم مان لو گے؟ کہنے لگے درخت گواہی دیں گے تو میں انسان کیوں نہیں دوں گا گواہی؟ حضور علیہ السلام نے ان کو اشارہ کر کے کہا تعال تعال، حدیث میں ہے
اور یہ واقعہ آپ کے معجزات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دونوں درخت کسی بچے کی طرح دوڑتے ہوئے جیسے ماں کی طرف آتے ہیں، دونوں درخت دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے اور سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ درختوں نے کہا اشہد انک محمد، اشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا واپس جاؤ، تو پھر چلے گئے، اپنی جگہ پہ قائم ہو گئے، اور اس شخص نے بھی اسلام قبول کیا۔ درخت جس کی اطاعت کرتے ہوں، ستارے جس کا کہنا مانتے ہوں، زمین کے ذرے جس کے لیے قربان ہوتے ہوں، اور پتھر کی چٹانیں السلام علیک یا رسول اللہ کہتی ہوں، اور جس کے لیے درخت جھک جاتے ہوں، اور جس کے لیے ابر سایہ کرتا ہو، کل مخلوق جس کی غلامی پہ فخر کرتی ہے، ہائے افسوس آج ان کی امت، ان کی نام لیوا ان کے نام پہ جمع ہونے کے لیے بھی تیار ہے۔ گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے جائیں گے اور ان کا ذکر سنیں گے، ان کی باتیں سنیں گے، اس کے لیے بھی تیار۔ وہ درخت پوچھے گا ہم سے، وہ چٹان پوچھے گی ہم سے قیامت میں، ہمیں تو نبی کا شعور تھا، تم ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہو کہ تمہیں نہیں شعور تھا نبی کا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں اس ذلت و رسوائی کے کاموں سے حفاظت فرمائے، ہمیں اپنے نبی کے لیے تن من دھن کے ساتھ ہر وقت تیار رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے دین کی نصرت کا حق ادا کرنے اور ان کی امت کو گمراہی اور ارتداد سے بچانے کے لیے اپنے آرام کو اور اپنے دکھ سکھ کو قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔